عابر نے ہچکی لیتے استفسار کیا۔ اسفند کے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ معافی کے چند بول تھے جو اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ اسفند یار خان، میں نے آپ سے عشق کو آپ ایک عام ارد سمجھ کر نہیں کیا تھا، بہت خاص بن کر کیا تھا۔ پہلی رات جب آپ کو چاقو مارا تو میں اندر سے بہت ڈر گئی تھی۔ اپنا ڈر ظاہر نہیں کیا تھا مگر میں ڈر گئی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا آپ جواباً مجھے گہرا زخم دیں گے، مجھے وہ چاقو کلائی میرے سینے میں اتار دیں گے۔ عابر نے روتے ہوئے ہچکی لیتے اپنے دھڑکنوں پر ہاتھ رکھا۔ آپ میرا وار سہ کر خاموشی سے واش روم چلے گئے۔ جتنی دیر آپ واش روم میں رہے میں اتنی دیر چاقو کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے رہی۔ اپنا انجام سوچ کر بابرک کے بھائی تھے جو پیپر سپرے آنکھوں پر ڈالنے پر مجھے موت کی سزا دے سکتا تھا، تو آپ تو بند کمرے میں یقیناً سزا کے طور پر میری بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ مگر جب آپ نے باہر واپس آ کر صرف حق لینے کی بات کرتے مجھے بستر پر دھکیلا، عابر خان کو اسی لمحے اسفند یار خان کے خاص ہونے کا احساس ہوا، اور بستر پر آپ کے بدن سے اڑتی خوشبو، آپ کے لمس، آپ کی بے رحمانہ سرگوشیوں، آپ کی گرم باہوں سے عشق ہو گیا تھا۔ کیوں؟ عابر خان اگر خاص تھی تو اسفند یار خان بھی خاص تھا، جو حویلی کے مردوں سے الگ تھا۔ مگر آپ نے عام بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب آپ پوری طرح عام بن گئے تو عابر خان پھر سے خاص بن گئی، اور آپ عابر خان کے دل سے اتر گئے، اور وہ خاص عابر آپ کے عام سے اسفند یار خان کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ عابر روتے ہوئے اس کا گریبان جکڑے سے سکتے ہوئے بولی۔ اسفند یار خان تڑپتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے بہتے آنسو پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ عابر سے سکتے ہوئے آنکھیں موند گئی تھی۔ اسفند یار خان جھکتے ہوئے اس کی چادر سرکاتے اس کی گردن پر دانت کاڑے اپنی شدت کی گہری سوغات دے گیا تھا۔ عابر نے کانپتے ہاتھوں سے دور چٹکنے کی ناکام صحیح کی۔ وہ اس کے ہاتھ چٹکنے اس کے اگلے بٹن کھولتا وہاں پر جھکے اپنی بھرپور شدتیں دکھانے لگا۔ عابر ماہی بے آپ کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ وہ بٹن دبائے اس کی سیٹ نیچے کی، اس پر اپنا وزن ڈالے ہوئے اس کی گہرائیوں پر اپنے دانتوں کی جنونیت دکھانے لگا۔ عابر کے مچلنے پر وہ اس کے ہاتھ چکڑے اس کے کان کی لو کو دانتوں میں دبائے بے دردی سے کھینچ گیا تھا۔ عابر کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ عابر نے سسکتے ہوئے بے یقینی سے اسے زور سے جھٹکنے کی کوشش کی جو گاڑی میں یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اسفند یار خان نے اپنی بے ترتیب سانسیں درست کرتے عابر کی بھیگی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ میرے لالا موت کے منہ سے واپس آئے ہیں، میں ذہنی جسمانی طور پر کیسا محسوس کر رہی ہوں؟ آپ یہ سب کر کے مجھے مزید تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ عابر اسفند یار خان کی آنکھوں میں دیکھتے غصے سے چیخی تھی۔ تمہیں تکلیف پہنچانا میرا مقصد نہیں تھا، مگر آج کے بعد تم پر اپنا کوئی حق نہیں جتاؤں گا، مگر اپنا حق کبھی ختم نہیں کروں گا، کیونکہ عابر خان کا عشق اپنے عشق سے دستبرداری حاصل کر سکتا ہے، مگر اسفند یار خان کا عشق حق ملکیت سے شروع ہو کر حق ملکیت پر ختم ہو جاتا ہے۔ تم پر اپنا حق ختم کرنے کا مطلب سانسوں سے جانا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے میری صفاق بٹھانی، مجھے پہلی رات ہی تمہاری قربت سے عشق ہو گیا تھا۔ تم پر ظلم نہیں کیا، خود پر کیا۔ تمہیں خاص سے عام نہیں کیا، خاص سے خاص اسفند یار خان کی زندگی میں ہو گئی ہو۔ تمہارے لیے ان آنکھوں سے آنسو بہائے جن آنکھوں میں نے کبھی کسی کے لیے آنسو نہیں بہائے۔ 7 مہینے ہر رات جلا ہوں، تڑپا ہوں، جدائی کا عذاب جھیلا ہے۔ تمہیں لے کر اتنا پوزیسو ہوں میں، تمہارے لالا بھی چھوتا ہے تو جل اٹھتا ہوں۔ وہ اس کے آرس پر ہاتھ جمائے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ عابر روتے ہوئے سے دیکھ رہی تھی۔ کبھی ایک پل کے لیے تم پر شک نہیں کیا، مگر تمہارے لبوں سے کسی غیر کا نام نہیں سن سکتا۔ معافی ڈیزرو نہیں کرتا میں، لیکن تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ مرد کو خدا نے عورت کے معاملے میں ڈرنے کو کہا ہے۔ اگر زران نے بابرک کو مارا بھی تھا، تمہیں بدلے کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب بیوی بن کر میرے ساتھ میری بستر شیئر کر لیا، اس کے بعد تو میرا ایک چھوٹا عمل تھا جس کی واقعی میں معافی نہیں بنتی تھی، مگر میں واقعی ایک عام مرد بن گیا تھا، اور ایک عام مرد ایک خاص عورت کے قابل نہیں ہے۔ اسفند نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے کہا، میں خاص مرد نہیں ہوں۔ عابر نہ کبھی بن سکتا ہوں۔ خاص ہوتا تو وہ تمہیں اب تک آزاد کر چکا ہوتا۔ جانتا ہوں خدا نے مردوں کو عورتوں کے لیے معاملے میں عدل کرنے کو کہا ہے۔ ایک عدل یہ بھی ہے کہ جب عورت مرد کے ساتھ رہنا چاہے تو مرد کو چاہیے اس عورت کو آزاد کر دے، مگر میں واقعی میں ایک کمزور مرد ہوں جو اپنے سینے پر گولی اور اپنے بازو پر چاقو تو کھا سکتا ہے، مگر تمہیں آزاد نہیں کر سکتا، تم پر اپنا حق ختم نہیں کر سکتا۔ اگر تم ضد کرو گے تو میں اتنا عام بن جاؤں گا کہ تمہاری سانسیں چھیننے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ وہ اب اس پر جھکے پرتبش سانسیں چھوڑے گرایا تھا۔ عابر نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتی ہچکی لی۔ الگ ہونے سے پہلے تمہیں اپنی شدتوں کی صورت میں تحفظ دینا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں آخری بار چھو رہا ہوں۔ سنجیدگی سے بولتے اس پر جھکے اس کے نچلے لب پر اپنے دانت بے رحمی سے گاڑ گیا تھا۔ عابر اس کی شرٹ جکڑے بری طرح سے سک اٹھی تھی۔ وہ اس کے لبوں پر اپنی شدت خون کی بوندیں کی صورت میں دیکھ کر پیچھے ہٹا۔ عابر نے سسکتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے اپنے لبوں پر تمہاری جنونیت بھی چاہیے، میرے سینے پر تمہاری دی ہوئی بے رحمی ہمیشہ رہے گی، مگر اپنے لبوں پر اپنی صفاق بٹھانے کی صفاقیت چاہیے، میرے لبوں پر اپنی صفاقیت دکھاتے مجھے کاٹو۔ عابر اس کے برفیلے لہجے میں دیے زخم پر حیرانگی اور خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس پر جھکے اسے اپنے حصار میں قید کیے ہوئے تھا۔
اس کی جنونیت پر خوفزدہ ہوتے اسے دیکھ رہی تھی۔ کاٹو! اسفند یار خان یکدم دھاڑا تھا۔ عابر اس کی دھاڑ پر بری طرح لرز رہی تھی۔ وہ اس پر جس طرح جھکا تھا اس کی سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ اپنا گھٹنا اس کی ٹانگوں پر رکھے دباؤ ڈالتے اسے تڑپانے سسکنے پر مجبور کر رہا تھا، اور اس کی بھاپ چھوڑتی سانسوں اور اس کے برفیلے لہجے پر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ عابر اسے بھیگی نگاہ آنکھوں سے دیکھتے کانپتے ہاتھوں سے اس کا گریبان جکڑے، اس کے لبوں کو اپنے لبوں پر دبائے اپنے دانت کاٹ گئی۔ وہ اپنی شدت سے لبوں پر بڑھاتی جا رہی تھی۔ وہ اپنا وزن اس پر ڈالے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ عابر اپنی شدت دکھا کر پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ مزید اسے خود کے ساتھ لپٹاتے اس کے بالوں کو جکڑ گیا تھا۔ وہ مزید صفاقی نہیں دکھا سکتی تھی۔ عابر نے مجبوراً کانپتے ہوئے اس کے لبوں پر مزید شدت دکھائی تھی۔ اسفند یار خان کے حلق سے نکلتا خون اس کے حلق میں گھل رہا تھا۔ اگر اسفند نے اسے دور نہیں ہونے دے رہا تھا، وہ اس کی کمر کو مٹھیوں میں اتنی زور سے بھرتا کہ مجبوراً عابر کو اس کے لبوں پر شدت دکھانی پڑتی۔ اب عابر کانپتے ہوئے بری طرح سے سک رہی تھی، مگر وہ اسے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی شدت کم کرتی، وہ اس کی دھڑکنوں اس کی کمر کو اتنی بے دردی سے چھوتا، وہ اپنے دانت اس کے لبوں میں گاڑے اپنی طرف کھینچتی۔ عابر اس کے ہونٹوں کو چھوڑے اس کے سینے کے ساتھ لگی شدت سے روتی تھی۔ وہ مزید صفاقی نہیں دکھا سکتی تھی۔ اسفند یار مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لپٹ گیا تھا۔ اسفند نے اسے خود سے علیحدہ کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے ہونٹ پر گہرا زخم دیکھ رہی تھی۔ صفاق پٹھانی ہو تو اپنی صفاقیت پر قائم رہو۔ یہ زخم کچھ نہیں اور نہ تمہارے رونے کا حق بنتا ہے، مگر وعدہ ہے کچھ زخموں کی طرح اپنے اس زخم کو بھی کبھی بھرنے نہیں دوں گا۔ اسفند اپنے ہونٹ سے نکلا خون اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے سپاٹ لہجے میں بولتے سیدھا ہوا تھا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جماتے وہ گہرے سانس لیتے ونڈ اسکرین پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ گاڑی میں عابر کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ اسفند نے لب بھینچے بٹن پریس کیے، اس کی سیٹ اوپر کرتے ڈرائیونگ سٹارٹ کی تھی۔ اب وہ اس کے لاتعلق سا سرخ آنکھوں سے باہر دیکھتے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ عابر کی ہچکیاں ابھی بھی گاڑی میں گونج رہی تھیں۔ ارحام اپنی گولی لگے کندھے کو ہاتھ سے جکڑے ایمرجنسی روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عابر کو اسفند یار خان کے ساتھ آتا دیکھ کر وہ رکا تھا۔ عابر ارحام کو دیکھتے بھاگتے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ آن لگی تھی۔ اس طرح سینے کے ساتھ لگنے پر ارحام خان کو اپنا کندھا درد سے جھنجھناتا ہوا محسوس ہوا۔ گولی ابھی تک کندھے میں تھی۔ کندھے میں اٹھتے درد کی وجہ سے اس کا پورا وجود درد سے چور تھا۔ وہ ڈریسنگ کروانے ایمرجنسی روم کی طرف جا رہا تھا۔ لالا! عابر اس کے سینے سے لگی روتی تھی۔ ارحام نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اس کے سر پر لپ رکھے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ لالا، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے کیسے یہ ہونے دیا؟ آپ کا تو وہ شیر تھا نا، پھر کیسے یہ ہو گیا؟ کہاں تھے آپ؟ کیسے میرے لالا کو اکیلا چھوڑ دیا؟ عابر ارحام کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ ارحام اپنی آنکھوں کی نمی پیچھے دھکیلے اسے نرمی سے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ لالا! عابر نے روتے ہوئے ارحام کو دیکھا۔ ارحام کی خون آلود شرٹ اور اس کے کندھے سے رستے خون کو دیکھ کر عابر تڑپ اٹھی تھی۔ لالا، یہ کیسے ہوا؟ عابر نے کپکپاتی انگلیاں ارحام کے کندھے پر رکھی۔ کچھ نہیں ہوا میری گڑیا، ہلکا سا زخم ہے، ابھی ڈریسنگ ہوگی ٹھیک ہو جائے گا۔ ارحام نے گہرے سانس لیتے مشکل کہا۔ کندھے کی تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ لالا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، عابر نے پریشانی سے کہا۔ لالا! عابر بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ جلدی سے گولی نکلوائیں ورنہ انفیکشن پھیل جائے گا، اسفند یار نے آگے بڑھتے تشویش سے کہا۔ وہ میں کروا لیتا ہوں، تم بھی ڈریسنگ کروا لو، گولی چھو کر گزری ہے مگر اس کی ڈریسنگ ضروری ہے، ارحام نے اس کے بازو پر بندھے رومال کو دیکھتے جواباً تشویشناک انداز میں کہا۔ اس کے لبوں پر گہرا زخم دیکھ کر اس نے سوال نہیں کیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ زخم کیسے آیا۔ ارحام کی بات پر عابر کی نظریں بے اختیار اسفند یار کی طرف اٹھی تھی۔ اسفند یار خان اس کے دیکھنے پر اپنی نگاہیں پھیر گیا تھا۔ دوسرے لمحے وہ لمبے لمبے داغ پڑتا وہاں سے چلا گیا۔ ارحام نے بغور عابر کی تاثرات دیکھتے جو نظریں جھکائے اپنے لب کاٹتے آنسو بہا رہی تھی۔ اسفند کے بازو کو گولی چو کر گزری ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے، زران کو بچاتے ہوئے اس نے یہ گولی کھائی تھی۔ اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا تھا۔ خود پر گولی کھا لی مگر اسے ایک آنچ نہیں آنے دی۔ زران! لالا! لالا کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ عابر زران کا سنتے تڑپ اٹھی تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟ کس؟ اسفند نے زران پر آنچ نہیں آنے دی۔ شہرام، زران ٹھیک ہے، انہیں تمہاری ضرورت نہیں، اسفند یار خان کو تمہاری ضرورت ہے، جاؤ اس کے پیچھے جاؤ، اسے ڈریسنگ کرنے کا کہو۔ ارحام اسفند کا سر چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا تھا ان دونوں کے بیچ کچھ ٹھیک نہیں۔ مجبوراً ارحام کو عابر کے ساتھ لہجہ سرد اپنانا پڑ رہا تھا۔ وہ زران سے بھی زیادہ اس سے ڈرتی ہے، بلکہ ضرورت سے زیادہ ڈرتی ہے، وہ جانتا تھا، اس لیے اس نے جان بوجھ کر اپنا لہجہ سخت کیا۔ لالا! مجھے شہرام لالا کے پاس جانا ہے، عابر نے سر جھکائے بھیگے لہجے میں بولی۔ عابر، میں بار بار ایک بات کہنے کا قائل نہیں ہوں، شہرام کے پاس کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اس وقت اسفند یار خان کو تمہاری ضرورت ہے، جاؤ اس کے پاس۔ ارحام کا لہجہ اچھا خاصا سخت ہوا تھا۔ ارحام کے سخت لہجے پر عابر بھیگی شکوہ کی نگاہوں سے ارحام کو دیکھا۔ جاؤ! ارحام نے سرد برفیلے لہجے میں حکم دیا۔ عابر ارحام کے حکم پر استباط میں سر ہلاتے اسفند یار خان کے پیچھے گئی۔ ارحام دانت پر دانت جمائے ایمرجنسی روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارحام پرائیویٹ روم میں بیٹھا اپنی ڈریسنگ کروا رہا تھا۔
ڈاکٹر ندا کے پاس بیڈ پر بیٹھی ڈریسنگ کر رہی تھی. یہ سارا ٹریٹمنٹ ہی اسی نے کیا تھا. ڈاکٹر ندا ینگ اور کافی اسٹائلش سی ڈاکٹر تھی. وہ اچھی خاصی ماڈرن بھی تھی. اپنی ڈریسنگ کروانے کے لیے ارحام خان کو اپنی شرٹ اتارنی پڑی. وہ اس وقت وائٹ سینڈو میں ملبوس تھا. سینڈو بھی خون سے داغدار تھی. سر یہ سینڈو بھی اتار دیں تاکہ ڈریسنگ ٹھیک طرح سے کر سکوں. ڈاکٹر ندا نے گہری نگاہوں سے ارحام کے سکس پیک چٹانی باڈی کو دیکھا. ارحام کی پرسنالٹی سے وہ بری طرح مرعوب ہو چکی تھی. رہی صحیح کسر اس کے ایپس نے کر دی تھی. سارا ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے, صرف ڈریسنگ کرنا رہتی ہے. ضرورت نہیں, اور ویسے بھی میں خواتین کے سامنے شرٹ اتارنا پسند نہیں کرتا. مجبوری تھی, آپ سے ٹریٹمنٹ کروا لی, ورنہ کوئی غیر عورت مجھے ذرا سا بھی چھوئے مجھے یہ پسند نہیں. ارحام نے ڈاکٹر ندا کو سڑ نگاہوں سے گھورتے ناگواری سے لفظ چبائے تھے. اس وقت میل ڈاکٹر اویلیبل نہیں تھا. سارے ابھی کے ابھی شہرام خان کی وجہ سے مصروف تھے. اسے مجبوراً کسی فیمیل ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروانا پڑ رہا تھا. وہ کافی دیر سے محسوس کر رہا تھا ڈاکٹر ندا سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے ہاتھ اس کے کندھے سے ہوتے کافی مرتبہ اس کے ایپس کو چھو گئے تھے. وہ بمشکل ہی برداشت کر رہا تھا. ارحام کی بات پر ڈاکٹر ندا نے جاندار کہکا لگایا. آئی لائک دس ایٹیٹیوڈ. اگر مردوں میں ایٹیٹیوڈ نہ ہو تو وہ مرد نہیں ہوتے. میرے نزدیک آپ کی پرسنالٹی پر غصہ بہت چڑھتا ہے. آپ خان ہیں, مجھے خان بہت پسند ہے, میرا کرش ہے خان. ڈاکٹر ندا نے ارحام کی سیاہ پرکشش آنکھوں میں جھانکتے اس کے چٹانی سینے پر ہاتھ رکھا. اس سے پہلے ارحام کا ہاتھ چٹکتا ہور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی. ارحام نے ڈاکٹر ندا کا ہاتھ چٹکتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلتے ہور کو تحیر سے دیکھا, جو ڈارک بلو کلر کے بہت خوبصورت سے اسٹائلش عبایا میں ملبوس تھی. اندر داخل ہوتے ہی اس نے اپنا حجاب اتار دیا تھا. اب حجاب اس کے گلے میں پڑا تھا. براؤن سلکی چاکلیٹی بال اس کی کمر اور آرس پر بکھرے تھے. ارحام نے سر چھولا بار نگاہوں سے اسے دیکھا, جس نے جان بوجھ کر یہ حجاب اتارا تھا. کیوں اتارا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. ڈاکٹر ندا نے بیت سے اٹھتے حیرانگی سے اپنے سامنے کھڑی بے حد خوبصورت کم عمر لڑکی کو دیکھا, جو سرد گلابی آنکھوں سے ارحام کو دیکھ رہی تھی. دونوں کا یہی حال تھا. دونوں ایک دوسرے کو ہی خوکار نگاہوں سے گھور رہے تھے. آپ کون ہیں؟ ڈاکٹر ندا نے ہور کو دیکھے پوچھا. میں کون ہوں؟ ہور اپنی دھڑکنوں پر انگشت شہادت رکھتے ارحام کو دیکھتے سزائیہ ہنسی. ارحام جبڑے بھیجتے اپنی بے بہا خوبصورت بیوی کو دیکھ رہا تھا, جس کے چہرے پر جلن کی گہری رمق تھی. اس کے ہر انداز سے ظاہر تھا وہ ڈاکٹر ندا سے جیلس ہو رہی ہے. آپ کو خان بہت پسند ہے. پہلے ان کا تعارف سن لیں, پھر میں اپنی تعریف کرواؤں گی. میں کون ہوں؟ ہور نے مسکراتے ہوئے ارحام کی طرف اشارہ کیا. ارحام اس کے انداز اور اس کی بات پر اپنے لبوں پر انگلیاں جمائے مسکراہٹ چھپا گیا تھا, مگر اپنی بیوی کی اگلی بات پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی. خان جو ہوتے ہیں ان کا ایک عورت سے گزارا نہیں ہوتا. دو شادیاں تو پکا کرتے ہیں, پہلی کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری بھی چانسز ہوتے ہیں. وہ ارحام کو شربار نگاہوں سے دیکھتے شعلہ وار لہجے میں بول رہی تھی. شادی کے بعد ایک خان کو دن رات ایک کام کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہوتا. اور کی بات پر ارحام کی رنگت اب سرخ ہوئی تھی. وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ سمجھ گیا تھا. ڈاکٹر ندا نے ہور کی بات پر الجھن بھری نگاہوں سے ہور کو دیکھا. رومانٹک بہت ہوتے ہیں, ان کا رومانٹک موڈ دن رات آن رہتا ہے. ہور نے ارحام کو گھورتے لفظ چبائے تھے. ہاؤ سویٹ, آئی ایم امپریسڈ. ڈاکٹر ندا نے ارحام کو مسکراتے ہوئے دیکھا. ہاؤ سویٹ نہیں, ہاؤ چیپ. ہور مزید سلگی تھی. خان اپنی عورت کو ساتھ پردوں میں چھپا کر رکھتا ہے, مگر خود دوسری عورتوں کو گود میں بٹھائے ڈریسنگ کرواتا ہے. ہور نے ارحام کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے طنز کیا. ارحام نے گہرا سانس لیتے اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھا تھا, جو جیلسی کے سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی. وہ کبھی اس کے لیے جیلس ہوگی وہ سوچ نہیں سکتا تھا. اس کا جیلس ہونا مزہ بھی دے رہا تھا, مگر وہ اس جیلسی میں اسے خود سے دور کرتی تھی. وہ اسے بری طرح چپتا تھا. یقیناً وہ اس کے زخمی ہونے کا سن کر صرف اس کی وجہ سے ہاسپٹل آئی تھی, مگر ڈاکٹر ندا کو اس کے قریب دیکھ کر وہ صرف جیلس ہو رہی تھی. اس کا زخمی کندھا اس کی کنڈیشن بھی بھول گئی تھی. Why are you looking so surprised? The man sitting in front with the enchanting personality, my possession. اسے حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ جو تمہارے سامنے سحر انگیز پرسنالٹی والا آدمی بیٹھا ہے وہ میری ملکیت ہے. اور انگلش ایسنٹ میں لفظ چباتے بولی. جی؟ ڈاکٹر ندا نے حیرانگی سے ارحام کو دیکھا. وہ میرے شوہر ہیں. میں ان کی سیکنڈ وائف ہوں. تیسری کی گنجائش نہیں, ورنہ آپ کا نمبر ضرور لگتا. ہور ندا کو شربار نگاہوں سے گھورتے تنسیہ مسکرائے. ہور کے تعارف پر ڈاکٹر ندا کی رنگت توہین خجالت سے سرخ ہوئی تھی. ایکسکیوز می. ڈاکٹر ندا نے ہور کی آنکھوں میں شرارے پھوٹتے دیکھ کر جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی. ہور ارحام کو شعلہ بار نگاہوں میں دیکھتے اپنا حجاب سر پر اوڑھتے اپنا نقاب کیا. ارحام بیڈ سے ٹیک لگائے محفوظ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. وہ ارحام کو گھورتے دروازے کے جانے بڑھی. اسے باہر جاتے دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھتے جلدی سے اس کی طرف بڑھتے دروازے کو لاک لگائے. اسے کمر سے تھامے اپنی باہوں میں بھرتے اس کا نقاب اتار کر اس کے لبوں پر چھپ گیا تھا. درخواست یونیفارم میں ملبوس حویلی داخل ہوا تھا. وہ ڈیوٹی سے سیدھا حویلی آیا. شہرام خان کے کیس کو وہی دیکھ رہا تھا. خضر خان اور اس کے آدمیوں کی موت پر اس نے ارحام اور زران کے بیانات
कलम बंद किए थे। अब वो हवेली आया था। वो नीम अंधेरे में आगे बढ़ रहा था कि किसी से जोरदार तसादम हुआ। इससे पहले वो नाजुक वजूद इसे टकराते ज़मीन बोस होता है, इसे कमर से थामे खुद के करीब कर गया। इसके बदन से उठती कस्तूरी खुशबू इसे पल में मदहोश कर गई थी। बदन की नाजुकी इसके चट्टानी सीने में मस हो रही थी। इसका दिल तो जोरों से धड़क उठा था। हालत पल में बुरी हुई थी। वो घबराते हुए इसे खुद से दूर छटक गया था। वो नाजुक वजूद पीछे होते लड़खड़ाया था। इससे पहले वो गिरती इसके कमर में थामे इसे अपने करीब कर गया था। इसकी गहरी शहद रंग आंखों को देखकर वो मुस्मराइज हुआ था। वो ब्लैक पुल नाइट सिल्क गाउन में मलबूस थी। वो स्याह सिल्क के बाल खुले हुए थे। दूधिया रंग तीखी छोटी सी नाक गुलाबी आरस वो बे इंतहा खूबसूरत थी। दरख्वास्त खान की धड़कनों में इंतशार बर्पा हुआ था। सबसे बढ़कर इसके बदन से उठती कस्तूरी खुशबू इसे अपने हवासों पर छाती महसूस हुई थी। हवेली में वो इस लिबास के में बगैर किसी चादर के सामने खड़ी थी। वो तहिर ज़दा हुआ था। हवेली में औरत का ऐसे बगैर किसी चादर के होना बहुत अजीब बात थी। अनाया अपनी आंखें पटपटाते हुए सुर्ख सफ़ेद रंगत वाले चट्टानी वजूद वाले भरपूर मर्द को देख रही थी, जो अपनी से आंखों से इसे गहरी बेबाक निगाहों से देख रहा था। वो इसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत को चौड़ी बाड़ी देखकर कुछ हद तक अंदाज़ा लगा चुकी थी। वो इन खानजादों में से एक खानजादा है, इसीलिए इसके बदन की कपकपाहट पड़ी थी। वो किसी खानजादा की बाहों में है। वो शायद शदीद खौफसदा हुई थी। दरख्वास्त इसके शहद रंग आंखों में खौफ और इसके बदन की कपकपाहट देखते इसे मजीद अपने करीब कर गया था। 26 साल की उम्र में ये पहली मर्तबा था वह किसी सिर पे नाजुक को ऐसे छू रहा था या किसी के करीब गया था। ये एक बेख्तियारी अमल था जो वो खुद पर काबू नहीं पा रहा था। इसके बदन से उठती कस्तूरी खुशबू इसे मदहोश कर रही थी। अनाया ने घबराते हुए इसे खुद से दूर किया था। वो इसकी कमर पर मजीद मजबूती से हिसार कायम कर गया था। हु आर यू? अनाया ने आंखें पटपटाते हुए इसकी स्याह मकनातीसी आंखों में देखते पूछा। मैं एसपी दरखज़ई खानजादा। दरखज़ई ने इसके गुलाबी लबों को फोकस करते जब इसने हूँ कहकर अपने लबों का पाउट बनाया तो दरखज़ई को पता नहीं क्यों अपना हलक खुश होता महसूस खान ज़्यादा खान। अनाया के लबों की कपकपाहट और आंखों की सरासीम की पड़ी थी। दरख्वास्त हैरत और इस्तजाब में इसे देखा जो अब बकाया बकाया इसकी बाहों में कांपना शुरू हो चुकी थी। क्या हुआ, ऐसे काँप क्यों रही है? दरख्वास्त ने इसके कपकपाते वजूद को देखते परेशानी से पूछा। वो तो बहुत बुरी तरह काँप रही थी। वो सच में परेशान हुआ था। इसकी पर्सनैलिटी अच्छी खासी थी। कोई लड़की इसे देखकर अपना दिल हार सकती थी मगर ऐसे खौफज़दा नहीं हो सकती थी, इसलिए आंखों में उलझन बढ़ी थी। मुझे खान से एलर्जी है, जैसे लोगों को कुछ चीज़ों से होती है, खाने वगैरह से, वैसे मुझे खानज़ादों से एलर्जी है। अनाया ने दरख्वास्त की गहरी बेबाक निगाहों में देखते घबराते हुए इसे दूर होना चाहा। वह हैरान होते इसे खुद से फिर से करीब कर गया था। पता नहीं क्यों इसका दूर जाना पसंद नहीं आया था। इसकी बात सुनते वह हैरान बल्कि परेशान हुआ था। इसे खानजादों से एलर्जी ये कैसी बीमारी थी जो इसने आज तक नहीं सुनी थी। दरख्वास्त इसे बहुत गहरी निगाहों से देख रहा था। अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी सिनफ़े नाज़ुक को टच किया था। पहली मर्तबा ही सिनफ़े नाज़ुक इसके सीने से ऐसे टकराई थी। दरख्वास्त की धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर थी। इसकी निगाहों की बेबाकी बढ़ती जा रही थी। वो नदीदों की तरह निगाहों से इसके अच्छा खासा एक्सरे कर रहा था। दरख्वास्त को ऐसे देखते पाकर अनाया के सच में पसीने छूटते थे। खानजादों से के इश्क से वो वाकिफ़ थी। हवेली का हर खानजादा इश्क में कितना सफाक था वो जानती थी। इसे किसी सूरत किसी खानजादा कब जुनून नहीं बनना था। दरख्वास्त की गहरी बेबाक आंखों में गहराई और बेबाकी देखकर इसने घबराते हुए सवाल कर डाला वो जो पूछना नहीं चाहती थी। मोहब्बत, लव एट फर्स्ट फर्स्ट एंड दरख्वास्त ये लफ्ज़ों ने आहिस्तगी से लफ्ज़ दोहराए थे। वो पहली मुलाकात में सवाल करेगी वो तहिर सदा हुआ था। वो सच में अलग थी, मोहब्बत नहीं इश्क। वो इसे गहरी निगाहों से देखते भारी लहजे में मुस्कुराहट दबाए बोला। सिर्फ इसे इसके एक्सप्रेशन देखने थे। इश्क? अनाया की आंखें खौफ से मजीद फैलती फटने की हद तक खुली थी। दरख्वास्त अब इसकी हरकतों से महफूज हो रहा था वो कुछ अलग सी थी। इसने इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक एक्सप्रेशन दिए थे। वो अपने लबों को सुकेड़ कर पाउट बना चुकी थी। वो बार बार ऐसे ही कर रही थी। वो उसके लबों का पाउट इसे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। कुछ शरारतें करने वालों का दिल कर रहा है। आपको मुझसे इश्क नहीं हो सकता? वो दाएं बाएं सर हिलाते हुए जल्दी से बोली। क्यों नहीं हो सकता? दरख्वास्त इसकी क्यूट सी हरकतों पर मुस्कुराहट दबा गया। मेरी फिजीक पर मत जाए, मैं सिर्फ 16 की हूँ। अनाया ने लब फैलाए खुद की तरफ इशारा किया। रियली? लगती नहीं हो। 18-20 की लगती हो। क्या खाती हो तुम? दरख्वास्त ने इसकी नशीब फराज पर अपनी बेबाक निगाहें गाड़ गया था। दरख्वास्त की बेबाक निगाहों और इसकी जोमानी बात का मतलब समझते अनाया कान की लूं से लेकर गर्दन तक सुर्ख हुई थी। खानजादे इतने बेबाक थे इसे पता था। अब्रिश निकाह से पहले बहुत बार ज़रान की बेबाकी का जिक्र कर चुकी थी मगर इस हद तक बेबाक होंगे ये आज अंदाज़ा हुआ था। ये तो बेबाकी का नेक्स्ट लेवल था। इसने तौहीन खजारत से सुर्ख पड़ते इसके चट्टानी सीने पर दोनों हाथ मारते खुद से दूर धकेला था। ए मिस्टर, मैं अनाया पाशा हूँ, अमेरिका की सिटीज़न। अपनी बेबाक कि अपने तक रखो। भूल जाओ तुम्हें मैं कभी अपना मिस्टर बनाऊंगी। मुझे खानजादों से एलर्जी है तो
ہے تو ہی ساتھ میں مجھے ایک خطرناک بیماری ہے۔ میں اپنے قریب آنے والے مردوں کو جان سے مار ڈالتی ہوں۔ امریکہ میں بہت سے مردوں پر حملہ کر چکی ہوں۔ مجھے اپنے نکاح میں لے کر کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ میں تمہیں تمہارا حق کبھی نہیں دوں گی۔ عنایا بنا سوچے سمجھے بول رہی تھی۔ زران کو بھی ابرش ایسے ہی محبت ہوئی تھی۔ وہ اسے کیسے اپنے نکاح میں لے کر رہا تھا؟ وہ درخزی خان سے سچ میں ڈر گئی تھی۔ اسے کبھی کسی صورت میں مسز خانزادہ نہیں بننا تھا، اور حق کی باتیں بھی وہ اس حویلی کی عورتوں کے لبوں سے بہت بار سن چکی تھی۔ اسے پتا تھا حویلی کے خانزادوں کو نکاح کے بعد سب سے پہلے زیادہ دلچسپی حق لینے میں ہوتی ہے، اور اسی لیے درخزی کو ڈرانا چاہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا وہ اس کی آدھی ادھوری محبت کر بیٹھا تھا۔ درخزی حیرانگی سے عنایا کی باتیں سنتے اپنے لبوں پر انگلیاں رکھتے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام صحیح کر رہا تھا۔ کچھ سمجھ آ چکی تھی۔ محترمہ خانزادوں سے الرجک نہیں، خانزادوں سے ڈرتی ہے۔ کیوں؟ وہ یہ بھی سمجھ گیا تھا زران خانزادہ کی سالی تھی۔ اتنا خطرناک منتقم مزاج بندہ جس کا بہنوئی ہو، اس کا ڈرنا خانزادوں سے بنتا تھا۔ اسے زران خانزادہ پر غصہ بھی آیا تھا، جو اس کا کام بننے سے پہلے ہی بگاڑ چکا تھا۔ اسے سچ میں عنایا دل و جان سے پسند آ چکی تھی۔ وہ پہلی ملاقات میں اسے اپنا بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کی عمر کو لے کر پریشان ہوا تھا، مگر وہ سچ میں 16 کی نہیں 18-20 کی لگتی تھی۔ وہ اتنی پرکشش اور خوبصورت تھی کہ، اور فزیک تو سب سے کمال تھی، اور اس کے وجود پر گہری بے باک نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ اب مزید تنہا نہیں رہ سکتا تھا۔ بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ جوانی کے پرزور تقاضے اب اسے سردیوں کی گہری راتوں میں ستاتے لگے تھے، مگر مقابل 16 سال کی تھی وہ پریشان تھا۔ عنایا درخزئی کو اتنی بے باکی سے گھورتے دیکھ کر جو اسے جواباً گھورتے ہوئے پلٹ ہی گئی تھی۔ وہ اسے بازوں سے جکڑے اس کا رخ اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے آن ٹکرائی تھی، عنایا کے لب اس کی تھوڑی سی آن ٹکرائے تھے۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گھل گئی تھی۔ مس عنایا ابرش پاشا، میں درخزئی خانزادہ ہوں، مجھے بھی ایک بیماری ہے۔ اول تو میں کسی کو دل دیتا نہیں ہوں، جس کو دے دوں اس کی سانسیں اپنے نام کروا کر ہی دم لیتا ہوں۔ آج سے بلکہ ابھی سے تمہاری ہر سانس پر درخزئی لکھا جا چکا ہے۔ بہت جلد تمہیں اپنے نام کروا لوں گا۔ وہ عنایا کے گلابی لبوں کے پاؤٹ کا اپنی گہری نظروں کے حصار میں لیے بولا، میں 16 سال کی ہوں۔ عنایا نے کپکپاتے لبوں سے بولتے اپنی عمر دوبارہ بتائی۔ اس کی بات پر درخزئی کا برجستہ کہکا گونجا۔ کبھی تو 18 کی بھی ہوگی۔ درخزئی اپنی مسکراہٹ دبائے بولا۔ اس کی فضول سی بات اور نظروں کی بے باکی پر غصے سے عنایا کے لبوں کا پاؤٹ پھر سے بنا تھا۔ اس کے لبوں کا پاؤٹ دیکھ کر درخزئی کا دل کچھ عجب سے غصہ آگے کرنے کو چاہ رہا تھا۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، تم میرے نام ہو جاؤ، جب تک تم 18 کی نہیں ہو جاتی میں اپنا حق نہیں لوں گا، مگر بے باکیاں شرارتیں خوب گہری کروں گا، تاکہ تم 18 کے ہونے سے پہلے ہی میرا حق خود دے دو۔ اور یقین مانو اتنی خوبصورت گستاخیاں بے باکیاں کروں گا، تم خود مجھے فورس کرو گے کہ میں تمہیں تمہارا حق دوں۔ درخزئی سے بے باکی سے گھرتا بے باک بھرے جملوں سے اس کی رنگت سرخندار کر گیا تھا۔ وہ سچ میں انتہائی بے شرم بے باک خانزادہ تھا۔ اتنی فضول باتیں کوئی مرد اس سے کرے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ عنایا کی رنگت انار کی طرح دہک رہی تھی۔ درخزئی اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے اس کے حد سے زیادہ سرخ پڑتے اس چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی بے باکی ہینڈل نہیں کر پا رہی تھی۔ درخزئی خود حیران تھا وہ کیسے کسی لڑکی سے اتنی بے باک گفتگو کر سکتا تھا، مگر مقابل کو دیکھ کر ہر حد پار کرنے کو دل کر رہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس سے پہلے میں خودکشی کر لوں گی، مگر کبھی ایک خان کی بیوی نہیں بنوں گی۔ عنایا اس کی باتوں پر سرخ پڑھتے گہرا سانس لیتے مستقیم لہجے میں بولتے اسے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ اب وہ گہرے سانس لیتے اس کے سرخ چہرے کے ساتھ دیکھ رہی تھی، جس کی بے باکی اس کے 14 طبق روشن کر چکی تھی۔ خانزادوں سے پہلے بھی زیادہ نفرت ہوئی تھی، اور مقابل سے تو حد سے زیادہ ڈر لگا تھا۔ وہ اس کے لفظوں کی بے باکی سہ نہیں پائی تھی، تو اس کا قریب آنا کیسے سہن کر پائے گی؟ ایسے ہی ہوگا، دیکھتی جاؤ مس عنایا پاشا، اس حویلی میں کچھ دنوں میں تمہاری اور میرے نکاح کی تقریب ہوگی۔ تم مجھے جانتی نہیں، آخر زران خانزادہ کا دوست ہوں، اسی جیسا منتقم بے باک خانزادہ، اور تمہیں سچ میں خانزادوں سے ڈرنے کی اب ٹھوس وجہ دوں گا۔ اس طرح رومانس کروں گا جس طرح تمہارے امریکہ میں بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ درخزئی سے بے باکی سے ہانک مار گیا، گو ٹو ہیل، اب تم سے نکاح سے پہلے ہی میں اس حویلی سے بھاگ جاؤں گی۔ عنایا شدید سرخ پڑتے دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ عنایا کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا قتل کر دے۔ وہ اپنی مٹھیاں سختی سے دبوچ گئی تھی۔ اس کی بھیچی مٹھیاں دیکھتے درخزئی کا بھاری کہکا گونجتا حویلی کی در و دیوار ہلا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں زران خانزادہ سے زیادہ خطرناک ہوں۔ درخزئی اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے بولتے اس کی تیکھی ناک کو بھی سرخ کر گیا تھا۔ وہ اب گہری سانس لیتے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ درخزئی گہری نگاہوں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو گلاب کی طرح سرخ تھا۔ عنایا سے گھورتی ہوئی بھاگتے ہوئے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہائے! درخزئی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آہ بھر گیا تھا۔ پسند بھی کون آئی اس کمینے کی سالی، اب اسے منہ لگانا پڑے گا۔ درخزئی اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے زران کو کیسے کنونس کرنا ہی سوچتے حویلی میں موجود اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ارحام ہور کی طرف بڑھتے اسے اپنی باہوں میں بھرتے اس کے چہرے پر جھکے اس کے نچلے لبوں کو اپنے دانتوں میں پیوست کرتے اس کی سانسوں پر بری طرح قبضہ جما گیا تھا۔ ہور نے اسے غور سے خود سے دور کرتے بے دردی سے اس کے ایک سینے پر مکہ مارا۔ آہ! ارحام ہور کو چھوڑتے اپنا کندھا چکر گیا تھا۔ ہور بے دردی سے مکہ مارنے پر ارحام کو اپنا کندھا درد سے جھنجھناتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ہوا ارحام؟
हूर ने अरहाम के ड्रेसिंग किए हुए कंधे पर तड़पते हुए हाथ रखा। अरहाम अपनी मुस्कुराहट दबाए इसके खूबसूरत चेहरे को गहरी निगाहों से देखने लगा, जहाँ इसकी तकलीफ पर वाज़ेह तड़प थी। इसकी तरफ देखते अरहाम को अपना दर्द गायब होता महसूस हुआ। मुकाबिल इसके लिए तड़पेगा अरहाम खानज़ादा के लिए नाकाबिल यकीन था। वो फिर से खुद पर इख्तियार खोते इसका चेहरा नरमी से थामे इसके लबों पर, जो कि इसके लबों को अपनी शिद्दत में सर्व करने लगा था। इसे इस वक्त इसकी ज़रूरत थी जितनी वो तकलीफ में था। इसे अपनी बीवी की गुर्बत, इसका लम्स, इसकी धड़कनें अपने सीने में बजती चाहिए थी। वो इसका सुकून, इसका इश्क, इसकी ज़िंदगी थी। हर दर्द का इलाज इसके नाजुक वजूद के पास ही तो था। अरहाम के लबों को बेदर्दी से खींचने लगा। और बहुत नरमी से अरहाम के सीने पर हाथ रखे इसकी शिद्दत बर्दाश्त करने लगी। अरहाम जख्मी सा कंधे पर गोली लगी थी, वो इसे खुद से दूर नहीं छटक सकती थी, इसलिए वो इसके सीने पर हाथ जमाए इसकी शिद्दत बर्दाश्त कर रही थी। और की फर्माबरदारी पर अरहाम खानज़ादा की शिद्दत इसके लबों पर बतरजीह बढ़ रही थी। वो बहुत दीवानगी से इसकी सांसें पीते इसके लबों को कंधारी कर रहा था और इसकी दीवानगी भरी शिद्दत पर सिसक कर रह गई थी। इसकी बढ़ती शिद्दत पर इसकी सांस घुट रही थी, लबों पर जलन बढ़ती जा रही थी। वो मुकाबिल की शिद्दत के साथ इसकी बेबाकियां भी बढ़ती जा रही थी। वो इसके लबों से लिपटे इसकी धड़कनों को बेबाकी से एक हाथ से छूते, दूसरा हाथ इसकी कमर पर बेबाकी से फेरते इसकी कमर को मुट्ठियों में भर रहा था। और की सिसकियाँ बढ़ रही थी, वो इसकी कमर पर दबाव डालते से मजीद अपने करीब कर गया था। इसकी सिसकियाँ से मदहोश कर रही थी, इस पर खुमारी छा रही थी और इसकी इतनी शिद्दत पर इसे खुद से दूर नहीं छटक रही थी। वजह आज मुकाबिल का डर नहीं था, आज इसकी तकलीफ थी। वो इसे किसी सूरत दर्द नहीं दे सकती थी। और की सपुर्दगी और फर्माबरदारी और इसकी दबी दबी सिसकियाँ इसे सच में मदहोश कर रही थी। वो कितनी तकलीफ में, गम में है, वो भूल चुका था। वो सच में इसका सुकून, इसकी जान थी, जिसे अपनी बाहों में लेते वो सब कुछ भूल जाता था। अरहामी से कमर से थामने बेड की जानिब बढ़ने लगा। इस दौरान इसके लबों को आज़ाद नहीं किया जाता था और के कदम पीछे की जाने बढ़ रहे थे। वो उसके लबों से लिपटे बेड की जाने बढ़ते इसे नरमी से बेड पर धकेल गया और अपनी बेतरतीब सांसें दुरुस्त करते अरहाम को देख रही थी, जो शायद यहाँ भी इसके रोमांस करने वाला था। ना अपनी हालत देख रहा था, ना जगह देख रहा था। और की आंखें शिद्दत से भीगी थी। वो रोमांस के मामले में इसकी परवाह वो आखिर क्यों नहीं करता था। उस पर झुकते बहुत नरमी से इसकी पेशानी पर अपने रख किया था और इसकी खून आलूद सैंडो जकड़े इसे देख रही थी। वो मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, मेरा सुकून तुम्हारी इतनी सी गुर्बत में है। अरहाम नरमी से कहते इसकी नाक की टिप पर लफ रख गया था। वो बहुत नरमी से इसके आरस पर हाथ फेरते इसके हल्के बालों को दीवानों की तरह लबों से छू रहा था। बहुत नरमी से अब इसके लबों का रुख इसके चेहरे के नकोश पर था। वो नरमी से इसके एक एक नकोश को छूते हूर की बेतरतीब सांसों को मजीद उलझा गया था। वो जब जब इसके नकोश को दीवानों की तरह अपने लबों से झुलसाता, इसकी सांसें ऐसे ही गहरी होती और इसके दीवानगी अपने नकोश पर बर्दाश्त करते अपनी बेतरतीब सांसें दुरुस्त कर रही थी। वो इसके ऊपर से हटते बेड के साथ टेक लगाए होर के नाजुक वजूद को बहुत नरमी से अपने साथ लिपटाए इसका सर अपने दाएं कंधे पर रखते आंखें मूंद गया था। होर ने इसके चौड़े सीने पर हाथ रखते हैरानगी से अरहाम को देखा, जो आंखें बंद किए गहरे सांस ले रहा था, जिसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। साफ मालूम हो रहा था वो अपने कंधे में लगी गोली की वजह से काफ़ी दर्द में है। और इसके चेहरे के वजीह नकोश को देखते बहुत नरमी से अपनी उंगलियां इसके हल्की घनी आरस पर जमा गई थी। अरहाम मुस्कुराते हुए इसके हाथ अपने हाथ में जकड़े इसे अपने लबों के साथ लगा गया था और इसकी हरकत पर गुलाबी हुई थी। वह आंखें बंद के इसकी फिंगर्स को नरमी से चूम रहा था। होर ने इसे देखते नरूठे अंदाज में अपना हाथ खींचा। वह इस हालत में भी इसे प्यार कर रहा था। अपने कंधे से उठते दर्द को बर्दाश्त किए इसे जैसे प्यार कर रहा था। अपनी अहमियत से वाकिफ थी। इसका शौहर इसके लिए पागल दीवाना था, जो किसी भी सिचुएशन में इसे छुए बगैर नहीं रह सकता था। वो इसकी कमजोरी थी, वो इसे अच्छी तरह जानती थी। अरहाम ने आंखें खोलकर इसे देखा। वो इसे नरूठे अंदाज में देखे मुंह फेर गई थी। इसकी अदा पर अरहाम की मुस्कुराहट गहरी हुई। जब जब वो नरमी से छूटते इसे ज़रा सा नाज नखरे उठाता था, ऐसे ही बिहेव करती थी। अरहाम इसके नरूठे चेहरे को देखते इसके चेहरे पर बिखरी लटे कान के पीछे अड़स गया था और ने इसकी आंखों में नरूठी शिकवा की ना निगाहों से देखा। नाराज मुझे होना चाहिए, ऐसा करती हैं बीवियां। शोहर की गोली लगी हो और बीवी खुद ही नाराज होकर बैठ जाए। अरहाम ने इसकी नरूठे चेहरे को देखते मुस्कुराहट दबाई थी। इससे किसी भी बात का कोई गिला नहीं हो सकता था। वो सिर्फ इसके करीब इसकी धड़कनों के पास रहे, चाहे इसकी जान ले ले, इसे कोई परवाह नहीं थी। वो इसे गहरी निगाहों से देखते इसे सिर सता रहा था। हनूस नाराज़गी बरकरार थी। मुझे नहीं पता बीवियां क्या करती हैं जब शौहर को गोली लगी हो, क्योंकि बीवियों के बारे में आपको ज़्यादा तजुर्बा है। शायद गुल होती तो आपकी बेहतर खिदमत कर सकती। और नसर झुकाए भीगे लहजे में बोली थी। रोजीना खानम की बातें इसे अभी भी घायल की गई हुई थी। वो गुल से बहुत मोहब्बत करता था, कमरे से नहीं निकलता था। वो जब ये सोचती इसे अरहाम की ज़िंदगी में अपना कोई मकाम नहीं लगता था। इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुकाबिल ने इसके अलावा भी किसी को चाहा है, कोई इसकी कमज़ोरी रहा है। इसके दिल में भांबर जल रहे थे।
ارحام اس کی لرزتی پلکوں پر شبنم کی بوندیں دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اسے کوئی ایک آنسو بھی دے گوارا نہ تھا۔ کیا ہوا ہے؟ حویلی میں کچھ ہوا ہے؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ گل کے حوالے سے اس کی آنکھوں کے گوشوں سے نرمی سے آنسو چنتے اس کے غصے سے سرد لہجے میں پوچھا۔ یہ بات تو روزہ اول کی طرح آیا تھی، اسے کوئی بھی کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ اب تو ایسا کوئی سوچتا بھی وہ کیسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ گل کو میرے جتنا مقام دیتے تھے، ایسے ہی پاگل تھے اس کے لیے جیسے میرے لیے ہے۔ پھر اس کے اور میرے مقام میں کیا فرق ہے؟ حور ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں استفسار کیا۔ اس کے سوال پر وہ گہرا سانس لے گیا تھا۔ وہ جتنا گل کا ٹاپک اپنے اور اس کے درمیان نہیں چاہتا تھا، وہ اتنا ہی اس کو اپنے درمیان اس کے درمیان لے آتا تھا۔ اسے تو گل کے نام سے بھی نفرت تھی، شاید نفرت بھی نہیں رہی تھی، وہ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اور اس کی کمسن خوبصورت بیوی ہر وقت اسے سوچتی رہتی تھی۔ میرے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، تمہیں اپنا مقام خود معلوم ہو جائے گا۔ ارحام نے اس کا ہاتھ اپنی دھڑکنوں پر رکھا جو شدت سے دھڑک رہی تھی، اور نے گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا۔ وہ اسے سختی سے جکڑے اسے اپنے دل پر سختی سے جما گیا تھا۔ سچ میں اس کی دھڑکنیں بہت بے ترتیبی سے دھڑک رہی تھی، جیسے ابھی دھڑک کر باہر آ جائیں گی۔ حور گل سے میں نے محبت کی شادی کی تھی، میں اس بات سے مکروں گا نہیں۔ ارحام اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے بول رہا تھا۔ حور نے سسکی بھرتے اس کے مضبوط ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا۔ وہ اسے سختی سے تھام گیا تھا۔ نہ موقع تھا نہ دستور ایسی باتیں کرتا، مگر اپنی بیوی کے آنسو سے اسے بری طرح مشتعل کر گئے تھے۔ اسے سب کچھ اس پر واضح کر کے اس کی تکلیف دور کرنی ہی تھی۔ وہ اس طرح جلے گی اسے گوارا نہ تھا۔ وہ محبت کی شادی تھی یا صرف میری پسند تھی، میں نہیں جانتا تھا۔ میں اس وقت 25 کا تھا، وہ 22 سال کی تھی۔ مجھے شادی کرنی تھی اور اپنے ہی خاندان میں کرنی تھی۔ امریکہ سے پڑھ کر آنے کے بعد اور اتنا بڑا بزنس سنبھالنے کے باوجود بھی میرا کوئی بہت اونچا سٹینڈرڈ نہ تھا۔ مجھے صرف ایسی لڑکی چاہیے تھی جو میرے ساتھ چل سکے، مجھے سمجھ سکے، میرے خاندان کو اپنا سکے۔ وہ صرف مجھے ہی نہیں، مورے کو بھی بہت پسند آئی تھی۔ میرے ایک مرتبہ مورے کو بتانے پر وہ گل سے میرا رشتہ پکا کرائی تھی، اور کچھ ہی مہینوں میں وہ میری بیوی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا بے قراری تڑپ کیا ہوتی ہے، کسی کے لیے رات رات بھر تڑپنا کیا ہوتا ہے۔ وہ مجھے جب چاہیے ہوتی تھی وہ میسر ہوتی تھی۔ ارحام کی بات پر وہ بری طرح سے سک پڑی تھی۔ ارحام کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ارحام اس کی آنکھوں میں بہتے آنسو اپنے انگوٹھوں کے پورے سے صاف کرتے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ گل کی بہت سی عادتیں میرے لیے ناپسندیدہ بھی تھیں۔ فرشتے کے ساتھ ہوئے کچھ ظلم سے بھی واقف تھا، مگر فرشتے خود کے لیے آواز نہ اٹھاتی تھی۔ شاہ نواز کے سامنے وہ تنہائی میں پوچھنے پر وہ ہر بات سے مکر جاتی تھی۔ ایسے میں گل کو میں کیا کہتا؟ وفتاً گل پر سختی کرتا رہتا تھا فرشتے کے حوالے سے۔ ایسے میں وہ پریزے پر شاؤٹ کرتی میری غیر موجودگی میں، جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ شاہ نواز کو بہت مرتبہ سمجھا چکا تھا۔ فرشتے کی خاطر میں نے اپنی بہت جائیداد زمین پہاڑ شاہ نواز کے نام کر دیے، صرف وہ میری بہن کو تکلیف نہ دے۔ فرشتے کی طلاق نہیں چاہتا تھا، میرے نزدیک یہ ناپسندیدہ عمل تھا، کہہ لو رسم و رواج میں جکڑا ہوا تھا۔ فرشتے بانجتی کوئی حل نہیں تھا میرے پاس، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب برداشت کر رہا تھا۔ ارحام اس کی جھکی نظریں دیکھتے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے آہستگی سے بول رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر انگلیاں پھیر رہی تھی، آرز شدید تپتے کندھن ہو رہے تھے، وہ سرخ ہو رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا، برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل سکے فرشتے کے ساتھ ہوئی زیادتی میں نے صرف اس کی وجہ سے برداشت کرتا تھا، گل کی وجہ سے نہیں۔ جب تک وہ میری بیوی رہی کسی دوسری عورت کو نظر بھر کر نہیں دیکھا، وفادار رہا، اس کے ساتھ نرم بھی رہا۔ فرشتے کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی، وجہ ہی نہیں تھی کوئی سختی کرنے کی۔ میری بیٹی کی ماں تھی، میرے دل میں اس کا خاص مقام بھی تھا۔ حور اپنا لب بری طرح کاٹ گئی تھی۔ ارحام نے نرمی سے اس کا نچلا لب دانتوں سے آزاد کروایا۔ اس رات جب تم میری گاڑی سے ٹکرائی، تمہاری بے پناہ خوبصورتی اور تمہارے بکھرے دو آتشہ روپ نے بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ ایک پل کے لیے تمہیں دیکھ کر میں مجسم ہوا تھا، اتنی مکمل خوبصورتی دیکھی نہیں تھی۔ مرد تھا، مشکل تھا تمہاری رنائیوں سے نسیں چرانا، مگر اس رات گاڑی میں نے پلٹ کر تمہاری طرف دوبارہ نظر نہیں ڈالی تھی۔ ایسا ہی ہوں میں، ون وومن مین ہوں، دوسری تیسری گنجائش نہیں۔ باخدا میرا یقین کرو، گل کے ہوتے کسی دوسری عورت کو نہیں دیکھا۔ تم جیسی اتنی خوبصورت شعلہ جوالہ بیوی کے ہوتے میں کیسے کسی دوسری عورت کو دیکھ سکتا ہوں؟ ارحام نے اس کی تھوڑی نرمی سے چھوئے، اس کی آنکھوں میں جھانکتے استغفار کیا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ مزید تڑپتے ہوئے سلگ رہی تھی۔ وہ مرد تھا، اپنی پہلی بیوی سے محبت کے دعوے کر سکتا تھا، وہ عورت ہی شاید اسے برداشت کرنا۔ اگر وہ کسی مرد کا نام بھی لیتی تو ارحام اسے جان سے مار ڈالتا۔ روزینہ خانم کی ہر بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ ارحام بھی اٹھ کر بیٹھتے اس کے پیٹ پر ہاتھ جماتے اسے اپنی سینے کے ساتھ لگا گیا تھا۔ حور کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھی۔ رات بھر اپنا تڑپنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو رات بھر سگریٹ سلگائے سوچنا کیا ہوتا ہے؟ یہ تم سے مل کر معلوم ہوا۔ وہ اس کے کندھے پر لب رکھتے، اس کے کان میں جھکے سرگوشی کرتے، اس کے کان کی لو کو لبوں سے کاٹ گیا تھا۔
हूर की आंखों से मोती गिरते आरस पर बहे थे। यही बातें शायद गुल से भी करता रहा था। जब तुम पूरी पूरी मयसर थी, जब रात रात भर तुम्हें बाहों में भरते अपनी मनमानियां करता था, तब भी तुम्हारे लिए तड़पता था। तुम सो जाती थी, सोते मैं तुम्हारे नकोश को उंगलियों से छूता रहता था। ये तब था जब तुमसे नफरत का दावेदार था। तुम्हारे बगैर इस्लामाबाद में 2 दिन निकालना मुश्किल हो जाता था। तुम्हारा डरा सहमा रूप, तुम्हारी सिसकियां मुझे एक पल के लिए चैन नहीं लेने देती थी। मैं हर दूसरे दिन भागा चला आता था तुम्हारी पनाहों में। ये सब मैंने पहली मर्तबा महसूस किया था। वो इसके कंधे को नरमी से छूते अपने दिल की हर बात इसे बता रहा था। वो लब काटते सुन रही थी। हक मलकियत का एहसास भी पहली मर्तबा जागा था मेरे दिल में। किसी औरत को पजेसिव भी पहली बार हुआ था। वो झटके से हूर को बाजों से जकड़े इसका रुख मोड़े, इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ गया था। हूर भीगी आंखों से इसे देख रही थी। मेरा दिल जो इस तरह धड़कता है, ये भी सिर्फ तुम्हें देखकर धड़कता है। गुल ने भी मेरी धड़कनें ऐसे नहीं बढ़ाई थी। तुम्हें देखकर हर दर्द भूल जाता हूँ। कंधे में लगी गोली का दर्द भी भूल गया। तुम मेरा सुकून हो। तुम्हें देखकर कुछ नहीं याद रहता। हूर शहनाम गोलियों की वजह से अंडर अंडर अंदर ऑपरेशन थिएटर में मर रहा था, बाहर में मर रहा था। मेरे पास तब जीने की भी बचा सिर्फ तुम थी। यहाँ तक परीजे भी नहीं। इतनी मोहब्बत तो परीजे से भी नहीं की। तुम्हारे आगे इसे भी नज़रअंदाज कर देता हूँ। इससे बढ़कर तुम्हारा मकाम क्या हो सकता है? अरहाम इसका चेहरा थामे इसकी पेशानी पर लब रख गया था। वन वुमेन मैन होते हुए भी इस डॉक्टर को तो अपनी गोद में बिठाकर ट्रीटमेंट किया जा रहा था। होने भर जलते पूछा था। गुल भूली नहीं थी गुल भूली नहीं थी और डॉक्टर कैसे इसके करीब बैठी थी। हूर की आवाज़ भर आई थी। अरहाम इसकी चलन पर बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई। वो मेरी गोद में बैठे मुझसे खानजादाओं के मुतालिक पूछ रही थी, जो तुमने अच्छी तरह समझा दिया। अरहाम ने मुस्कुराहट दबाए ज़ुबानी अंदाज में कहा। हूर अरहाम को शिकवा गिना निगाहों से देखते बेड से उठने लगी थी। अरहाम इसे बाजों से जकड़े अपनी करीब कर गया था। खानजादों के पास रोमांस करने के अलावा कोई काम नहीं होता। अरहाम इसकी अरहाम ने गंभीरता बोलते इसका चेहरा दोनों हाथों में जकड़ा था। तमाम खानजादों का पता नहीं, मगर आपके पास तो इसके अलावा कोई काम नहीं था होता। हूर अरहाम की स्याह पुरकशिश आंखों में देखते बोली, तो वो खसूसियात मेरी बताई जा रही थी। अरहाम भारी आवाज़ में बोलते इसकी सांसें जकड़े अपने करीब कर गया था। हूर ने इसके चटानी सीने पर मुक्का मारते खुद से दूर ढकेला था। गुल से मोहब्बत के इकरार पर वो इसे अच्छा खासा साबिर लग रहा था। इसे जिंदा वजूद का पलटने का मगरूर शहजादा सिर्फ अपनी मलकियत में चाहिए था। वो भी इसके लिए इतनी ही पोजेसिव हो चुकी थी जितना वो इसके लिए था। मेरी जान, बहुत थक गया हूँ। अपनी सांसों से मेरी सांसें कुछ देर उलझने दो ताकि मुझे राहत मिल सके। अरहाम इसे खुद के करीब करते, इसे अपनी बाहों में भरते, सीने के साथ लगाए आंखें मूंद गया था और गहरा सांस लेते इसके चटानी सीने पर सर रख गई थी। वो इसे अपने बहुत करीब करते बेड पर पड़ा, कंबल खुद के और इसके गिर्द लपेट गया था। शहराम को जख्मी देखकर बहुत डर गया था। और हूर वो छोटा भाई है मेरा, इसे खो देता तो शायद कोई खुशी खुशी ना रहती। अरहाम की बात पर हूर इसके सीने से लिपटी थी। इसका दर्द महसूस हुआ था। महरमा को खोने से सुल्तान शाह के लिए भी कोई खुशी खुशी ना रही थी। वो ये दर्द समझती थी। बहुत मोहब्बत है मुझे अपने शहराम जरान से। अरहाम की आवाज़ भीगी महसूस करते हूर ने नजरें उठाए, इसकी तरफ देखा, इसकी आंखों के गोशे महसूस करते वो हैरान हुई थी। ये इंसान किसी के लिए भी रो सकता है, ये इसे मालूम आज हुआ था। कैसे आई हो? अरहाम ने आंखें मूंदे ही पूछा। मैं और अब्रिश भाभी रहीम काका के साथ आए हैं, हूर ने आहिस्तगी से बताया। मुरे कैसी हैं? अरहाम ने अब आंखें खोलते इसे देखते पूछा। अमीना खानम के लिए वो अच्छा खासा परेशान था। वो ठीक नहीं है, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। जब से शहराम के ऑपरेशन का कामयाब होने का सुना है, वो तब से ही लगातार नफल अदा कर रही हैं। हूर ने इसकी सुर्ख भीगी आंखें देखते आहिस्तगी से बताया। हूर, तुम्हें इनके साथ होना चाहिए था। तुम हवेली की बड़ी बहू हो। अरहाम तशवीश ज़दा अंदाज में बोला। अरहाम, आप कोई भी आपको टीवी पर देखा था, आपको गोली लगी थी, मैं कैसे हवेली में रह लेती? हूर की बात पर अरहाम के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी, आंखें मजीद फीकी थी। इसलिए तो मुझे मजीद बेसुकून करने आ गई। अरहाम में हमसा मुस्कुराते हुए बोला। बेसुकून? हूर ने उलझन भरी निगाहों से इसे देखा। हाँ, बेसुकून, अच्छा खासा बेसुकून हो चुका हूँ अपनी खूबसूरत बीवी को देखकर। अरहाम इसे अपनी मजीद करीब करते खुद के साथ लिपटाए आंखें मूंद गया। जानती हो तुम मेरे इतने पास हो तो मैं क्या करता हूँ? अरहाम ने इसे अपने पास अब से अपने करीब करते, सरगोशी करते, कंबल के अंदर ही बहुत गहरी बेबाक शरारत की। हूर की रंगत इसकी बेबाकी पर सुर्ख हुई थी, पूरा बदन कांपा था। अरहाम मुस्कुराते हुए इसे अपने साथ शिद्दत से भींच गया था। हूर लब काटते इसके सीने से लगी आंखें मूंद गई थी। थोड़ी ही देर में वो नींद के आगोश में चला गया था और हमेशा की तरह इसका हूर के इर्द गिर्द इसका हिसार काफ़ी मजबूत था। और इसकी गहरी होती सांसें महसूस करते इसके सीने से सर टिकाए आंखें मूंद गई थी। राह फरार की हमेशा की तरह वो तमाम रास्ते मसरूद कर गया था। अब्रिश तेजी से जरान की तरफ बढ़ी, जो आईसीयू के बाहर खड़ा इसके दरवाजे में लगे गिलास से शहराम खान को देख रहा था, जो मशीने में जकड़े होशो खर्च से बेगाना पड़ा था। वो इसे देखते अपनी नम सुर्ख आंखें बार बार अपने बाजू से मसल रहा था।
زہران، ابرش کی آواز پر زہران نے پلٹتے ہوئے اسے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ وہ پیروں تک سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی اس کے سامنے کھڑی اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زہران جلدی سے 2 قدم کا فاصلہ طے کرتے اسے اپنی باہوں میں بھرتے اسے خود کے ساتھ سختی سے لپٹاتے رو پڑا تھا۔ زہران، ابرش اسے بھیگے لہجے میں پکارتے اسے ایسے روتا دیکھ کر خود بھی رو دی تھی۔ کب اسے ایسے روتا دیکھا تھا؟ ابرش، وہ اسے بھیگے لہجے میں پکارتے اسے اپنے ساتھ سختی سے لپٹائے ہوئے تھا۔ زہران، ابرش نے روتے ہوئے اسے اس کی کمر کے گرد بازو کا حصار مضبوط کیا۔ ابرش، دیکھو وہ مشینوں میں جگ رہا ہے، بے بس پڑسا پڑا ہے، کیا وہ ایسے کبھی خاموش ہوا ہے؟ زہران اس سے الگ ہوتے گلاس والے حصے سے شہرام کو نم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابرش نے کپکپاتی انگلیاں گلاس پر رکھتے شہرام خان کو دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ شدت سے رو دی تھی۔ اسے مزہ آتا ہے ہم سب کو تکلیف دے کر، مجھے سزا دے رہا ہے۔ زہران شہرام خان کو دیکھتے بھی کہ لہجے میں بول رہا تھا، فارم ہاؤس میں میرے گلے تک نہیں لگا، بچپن سے لالا لالا کرتا پھرتا تھا، ہر بات مانتا تھا، مگر عابر کی وجہ سے ہمیشہ لڑتا رہا ہے۔ اسے پہلے اس بات پر لڑتا تھا کہ عابر اسے زیادہ محبت کرتی ہے، اور آج بھی مجھ سے عابر کی وجہ سے لڑا ہے۔ احساس ہو گیا یہ مجھ سے زیادہ محبت عابر سے کرتا ہے، مجھ سے بالکل محبت نہیں کرتا۔ زہران اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے بولا۔ ابرش نے روتے ہوئے زہران کے ہلکی گھنی بیڑ پر ہاتھ رکھا جو آنسوؤں سے ترسی۔ کیا غلطی تھی میرے شہرام کی؟ ایک لڑکی کی عزت بچائی تھی اور اس کی سزا یہ دی سے ان ظالموں نے اس کی سانسیں چھیننے کی کوشش کی۔ کیا کسی عورت کی عزت بچانا گناہ تھا؟ یہ تو ہم سب سے زیادہ بہادر نکلا۔ ایک عورت کی عزت بچائی، اپنی عورت کی ہر کوئی حفاظت کرتا ہے، باہر کی عورت کی کوئی مرد کرتا ہے۔ یہ ہے میرا شہرام خان۔ زہران ابرش کا ہاتھ تھامے روتے ہوئے بول رہا تھا۔ ابرش کپکپاتے لبوں سے آہستگی سے پکارتے روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ مقابل کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ نہیں کرتا نا یہ مجھ سے محبت؟ زہران نے اس کا ہاتھ پکڑتے ابرش کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے استفار کیا۔ کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، آپ سے کون محبت نہیں کرتا؟ آپ محبت کرنے کے لیے ہی بنے ہیں، جیسے میں شدید محبت کرتی ہوں، بہت کرتی ہوں۔ ابرش روتے ہوئے بولی، نہیں کرتی، تم بالکل نہیں مجھ سے محبت کرتی۔ زہران کی بات پر ابرش نے تڑپتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم بھی تو مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی، میری محبت کسی کو دکھائی ہی نہیں دیتی جیسے یہ چھوڑ کر جا رہا تھا۔ فارم ہاؤس کے سب کے گلے لگا، لالا کے اپنے دوستوں کے لگا گلے، صرف اپنا زہران لالا نظر نہیں آیا۔ بھول گیا کتنی محبت کرتا ہوں، جیسے عابر بھول گئی، جیسے اسفند بھول گیا تھا۔ سب بھول جاتے ہیں میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ شاید مجھے اپنی محبت جتانا نہیں آتی، مگر یہ سب جانتے ہیں میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ شہرام میں تو میری جان بستی ہے، لالا اسفند شہرام جان ہے میری۔ زہران روتے ہوئے ابرش کو خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ ابرش اسے خود میں بھینچے سے کمر پر اپنا ہاتھ پھیرتے رو پڑی تھی۔ زہران چلے یہاں سے، تھوڑی دیر آرام کر لیں، ابرش نے زہران سے علیحدہ ہوتے کہا۔ اس کے چہرے پر صاف تکن نظر آ رہی تھی۔ جب تک یہ اٹھ نہیں جاتا کیسے آرام کر سکتا ہوں میں؟ زہران اپنی آنکھیں اپنے بازوں سے رگڑتے پھر سے گلاس وال پر نظر جما چکا تھا۔ زہران آپ ایسے بیمار ہو جائیں گے، وہ کل تک ہوش میں آ جائے گا، کیا ایسے ہی آپ کھڑے رہیں گے؟ ابرش نے بھیگے لہجے میں کہتے اس کے بازوں پر ہاتھ رکھا۔ ایسے ہی کھڑا رہوں گا جب تک اسے ہوش نہیں آتا، یہ مجھے لالا نہیں پکارتا۔ تمہیں لگتا ہے میں آرام کر سکتا ہوں؟ زہران گلاس پارٹ سے شہرام کو دیکھتے سپاٹ لہجے میں بولا، مگر میں آپ کو مزید یہاں کھڑا نہیں رہنے دوں گی، چلیں یہاں سے۔ ابرش نے بھیگے لہجے میں کہتے زہران کا بازو سختی سے جکڑا۔ مورے کیسی ہیں؟ زہران نے ابرش کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ٹھیک نہیں ہے، وہ مسلسل تب سے نفل ادا کر رہی ہیں۔ ابرش نے روتے ہوئے بولے، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں مورے کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ زہران کا لہجہ سخت اور سرد ہوا تھا۔ آپ کو میری ضرورت تھی؟ ابرش زہران کے سرد لہجے پر شدت سے رو دی تھی۔ مجھے نہیں، میرے رشتوں کو تمہاری ضرورت تھی، مورے ہیں وہ میری۔ اس وقت تم سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تم انہیں سنبھالو گی اور تمہیں انہیں اکیلا چھوڑ آئی۔ زہران بھڑکتے ہوئے بولا، آپ کو میری ضرورت نہیں، مگر مجھے آپ کی ضرورت تھی، کیونکہ جتنی تکلیف میں آپ ہیں، آپ کی وجہ سے میں بھی اتنی تکلیف میں تھی۔ اگر آپ کو نہ دیکھتی، آپ کے سینے سے نہ لگتی، تڑپ کر مر جاتی۔ ابرش بھیگے کپکپاتے لبوں سے زہران کو دیکھتے بولی تو پھر سے گلاس کے شہرام کو دیکھ رہا تھا۔ ابرش کی بات کا جواب ہی نہیں دیا تھا۔ ثابت ہوتا ہے جو آپ کو شدت سے چاہے اس کی تڑپ آپ کو نظر نہیں آتی، جیسے میری تڑپ آپ کو نظر نہیں آتی۔ ابرش بھیگے لہجے میں کہتی پلٹی تھی۔ وہ اسے بازوں سے جکڑ اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ مت چھوڑ کر جاؤ مجھے تمہاری ضرورت ہے، جب تک اسے ہوش نہیں آ جاتا میرے ساتھ رہو، یہی میرے پاس۔ زہران کہتے ہیں اسے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ ابرش اس کے سینے کے ساتھ لگی شدت سے روتی تھی۔ سر آپ اپنی شرٹ اتار دیں، اب آپ کی ڈریسنگ کر لوں، ڈاکٹر ماہم نے اسفند یار خان کے بازو کا زخم دیکھتے کہا۔ اوکے، اسفند آہستگی سے کہتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ عابر کمرے میں سامنے ہی کھڑی تھی۔ اسفند بیڈ پر بیٹھا تھا، وہ اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، وہ اسے لا تعلق سے بیٹھا تھا۔ اسفند یار کو بازو میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، بدن تانبے کی مانند چل رہا تھا۔ 2 دن سے وہ
کھانا برائے نام ہی کھا رہا تھا۔ اب بازو کی تکلیف اس کے جسم کو جیسے آگ کی بھٹی کی طرح گرم کر چکی تھی، یا پھر سامنے کھڑی صفاق پٹھانی کی جدائی کر رہی تھی۔ بازو میں اب اتنا کھچاؤ پڑ رہا تھا کہ اس کی شرٹ اتارنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب سے عابر سے لا تعلقی کا فیصلہ لیا تھا، ساری انرجی جیسے ڈاؤن ہو چکی تھی، بدن تب بھی حد سے زیادہ اختیار کر گیا تھا۔ مجھ سے شرٹ نہیں اتاری جا رہی، بازو میں شدید کھچاؤ پڑ رہا ہے، آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ اسپن کے پاس کھڑی ڈاکٹر مہاب سے التجائی انداز میں کہا۔ عابر اپنا لب کاٹے نظریں پھیر گئی۔ جی سر، وائی ناٹ، شیور۔ ڈاکٹر مہام کہتے اسپن کی طرف بڑھی، میں ہیلپ کر دیتی ہوں۔ عابر سنجیدگی سے کہتے اسپن کی طرف بڑھی۔ ضرورت نہیں، میں خود کر لوں گا، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اسپن یار خان نے برفیلے سرد لہجے میں کہتے اپنی شرٹ خود اتاری تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے بیڈ سے ٹیک لگا گیا۔ وہ اس وقت بلیک سینڈو میں ملبوس تھا جو خون آلود تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر مہام نے اسپن کے سینے پر زخم دیکھ کر اس کی طرف پریشانی سے بڑی کچھ نہیں، چھوٹا سا دکھاؤ ہے جو بھر ہی نہیں رہا۔ اسفن تلخی سے مسکرایا۔ عابر نے اسفن کے سینے پر زخم دیکھتے نظریں چرائی تھی۔ وہ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ عابر کے بدن کی کپکپاہٹ بڑھی تھی۔ ڈاکٹر مہام نے اسفن کے قریب بیٹھتے اس کے سینے کے زخم پر کاٹن سے جراثیم کا محلول لگائے رکھا تھا۔ اسفن ڈاکٹر مہام کا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا۔ اسے رہنے دے، اس گھاؤ کو ہاتھ لگانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اب یہ ایسے ہی رہے گا، آپ بازو کے زخم کو دیکھیں۔ اسفن کی بات پر ڈاکٹر مہام نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر مہام نے اسفن کی طرف دیکھتے لف کاٹتے اس کے سینے کا زخم اچھی طرح صاف کیا۔ ڈاکٹر ماہم نے اسفن کی طرف دیکھتے اس کے سینے کے زخم کو اچھی طرح صاف کرتے، وہاں میڈیسن لگاتے، بینڈیج کرنے لگی۔ اسفن نے ڈاکٹر ماہم کا ہاتھ پکڑا جسے ڈاکٹر ماہم نے جھٹک دیا۔ عابر پھر سے نظریں چرا گئی۔ اس کا ڈاکٹر ماہم کا ہاتھ پکڑنا پسند نہیں آیا تھا۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، یہ آپ سے نہیں پوچھنا۔ آپ جانتے بوجھتے خودکشی کر سکتے ہیں، مگر میرا فرض ہے آپ کو زندگی کی طرف لانا۔ ڈاکٹر ماہم نے سپاٹ انداز میں کہتے اسفن کے سینے پر لگے زخم پر بینڈیج کی تھی۔ اسفن لب بھینچے خاموشی سے آنکھیں موند گیا تھا۔ ڈاکٹر ماہم نظر چکائے اپنا کام کرنے لگی۔ عابر کچھ پل اسفن یار خان اور ڈاکٹر ماہم کو دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے کمرے سے نکل آئی۔ کچھ عجیب سے چبھن کا احساس ہوا تھا۔ مقابل کسی کے اتنے قریب برداشت نہیں ہوا تھا، نہ اس کی اتنی فرما برداری خاموشی بھی کسی اور کے لیے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ بہارے کے مضبوط قدموں کا رخ اب چلڈرن وارڈ کی طرف تھا۔ بہرام کیسا ہے؟ اس نے کسی سے پوچھا نہیں تھا، نہ اس نے پوچھنے کی ہمت ہوئی تھی، نہ کسی نے اسے کچھ بتایا تھا۔ وہ خود کو ہر خبر کے لیے تیار کر چکی تھی۔ شہرام خان کو خدا نے اسے واپس لوٹا دیا تھا، اس کے علاوہ اسے خدا سے اور کیا چاہیے تھا؟ بہارے نے چلڈرن وارڈ کی طرف بڑھتے ایک نظر چھت کو دیکھا۔ لب بے آواز کپ کپائے تھے۔ شہرام خان کی زندگی کے بعد بھی اسے خدا سے بہت کچھ چاہیے تھا، وہ تھی بہرام کی زندگی۔ بہرام شہرام خان کی محبت کی نشانی تھا، کیسے اس سے جدائی وہ برداشت کر سکتی تھی؟ بہارے دیوار کے ساتھ ایک لگائے سسک پڑی تھی۔ یہ کیسی رات تھی جو ختم ہی نہ ہو رہی تھی؟ وہ کافی دیر تک ایسے ہی روتی رہی۔ بہرام کا بے جان وجود یاد آیا تھا، ڈاکٹر ماہم کے آخری لفظ یاد آئے تھے، ڈاکٹر ماہم۔ بہرام کی سانسیں نہیں چل رہی۔ وہ ڈاکٹر ماہم کے لفظ یاد کرتے پھر سے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے وہ گہرے سانس لیتے چلڈرن وارڈ کی طرف بڑھی۔ شہرام خان کی زندگی دینے کے بعد خدا نے اس کی قسمت میں جو لکھا تھا وہ اسے قبول کرنا ہی تھا۔ مشکل تھا شاید، آج اس کا دل پھٹ جاتا، مگر اپنے خدا کا لکھا قبول کرنا ہی تھا۔ بہارے چلڈرن وارڈ میں داخل ہوتے دروازے میں ہی رکی تھی، جہاں بہت سیریس کنڈیشن والے بچے رکھے جاتے تھے، جہاں ڈاکٹرز کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے ڈاکٹرز کو بہت سے بچوں کے بے جان وجود کو ان ماؤں کے حوالے کرتے دیکھا تھا، بہت سے بچوں کی سانسیں اکڑتے اس نے خود دیکھا تھا۔ آج اس کا بہرام ادھر تھا اور وہ دروازے جکڑے پھر سے روتی تھی۔ زوردار چکر آیا تھا، وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی تھی۔ بہرام، اس کے لفظ بے آواز پڑپڑائے تھے۔ آج پھر سے خدا سے وہ بہرام کی زندگی مانگ رہی تھی۔ آج آپریشن تھیٹر میں خدا سے شہرام کی زندگی مانگتے کچھ نہ مانگنے کا عہد کیا تھا، اب وہ پھر سے خدا سے مانگ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا خدا کے ساتھ اسے عہد نہیں کیا جاتا، اسے صرف مانگا جاتا ہے۔ بے حد بے حساب وہ نوازنے والا ہے جو دیتے ہوئے کوئی حساب نہیں رکھتا۔ پھر پتہ نہیں انسان کیوں خدا سے مانگتے ہوئے گنتی کا حساب رکھتا ہے۔ جو رب شہرام کی زندگی دے سکتا ہے وہ بہرام بھی تو اسے دے سکتا تھا۔ بہارے روتے ہوئے زمین پر سسکتے ہوئے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ یکدم وہ چلڈرن وارڈ کے ٹھنڈے فرش پر سجدے میں چلی گئی تھی۔ اس کا بدن بری طرح لرز رہا تھا۔ ڈاکٹر ماہین چلڈرن وارڈ میں داخل ہوئی تو وہ بہارے کو سجدے میں دیکھ کر جلدی سے اسے سجدے سے اٹھایا اور بے حد ٹھنڈے فرش پر سجدے میں لرز رہی تھی۔ ڈاکٹر ماہین اسے دیکھتے رو دی تھی۔ ڈاکٹر بہارے، انہیں یہاں سے۔ ڈاکٹر ماہین انہیں کندھوں سے جکڑے اٹھایا۔ ڈاکٹر ماہین، مجھے کوئی بری خبر مت سنائیے گا ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ بہارے دل پر ہاتھ رکھے شدت سے روتی تھی۔ بہرام بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر بہارے، انٹینس کیئر میں رکھا ہے، اسے آکسیجن دی جا رہی ہے، ابھی کچھ دن اسے یہاں رکھا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ سر شہرام اور بہرام کے ساتھ اکٹھے اپنی حویلی جائیں گے۔ انفیکٹ سر شہرام خود بہرام کو گود میں اٹھائے
آپ کو اور اپنے بازوں کے حلقے میں لیے یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر ماہین کی بات پر بہارے روتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ ڈاکٹر ماہین بہارے کو گلے سے لگاتے رو پڑی تھی۔ آپ بہت بہادر ہے ڈاکٹر بہارے۔ ڈاکٹر ماہین بھیگی آواز میں بولی، مجھے بہادر بہارے نہیں بننا، میں کمزور بہارے ہی ٹھیک تھی، جس کے پاس سب کچھ تھا، جسے شہرام خان پروٹیکٹ کرتا تب تھا۔ بہارے اپنے آنسوں کو صاف کرتے بہرام کی طرف بڑھی، جسے آکسیجن ماسک میں وہ ڈرپس لگی ہوئی تھی۔ اسے ایسے دیکھتے شدت سے روتی تھی۔ فرشتے روتے ہوئے سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ٹی وی پر شہرام خان کی حالت دیکھی تھی، وہ مر چکا تھا۔ یہ خبر سنتے وہ حواس باختہ ہوتے گھر سے نکل آئی تھی۔ اب وہ سڑک پر کھڑی وہ آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کب کہاں ایسے اکیلی نکلی تھی، اسے تو کسی سڑک کسی راستے کا پتہ نہ تھا۔ اس وقت وہ سیاہ چادر میں ملبوس تھی جو پیروں تک آتی تھی، چہرہ اس نے اچھی طرح ڈھاکا تھا، صرف براؤن آنکھیں نقاب سے نظر آ رہی تھی۔ وہ آتی جاتی گاڑیوں کو خوفزدہ ہوتے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور زلا کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ اپنے آنسو صاف کرتے اس کی طرف بڑھی تھی۔ فرشتے ہم کو گاڑی مل گئی، وہ ہم کو ہسپتال تک چھوڑ دے گا، اب چلو۔ اور زلا نے فرشتے کا ہاتھ پکڑا۔ زلا تم نے یہ کیا کہا اس گاڑی والے سے، اور وہ کیسے مان گیا؟ فرشتے نے حیرانگی سے پوچھا۔ فکر نہ کرو، ہم نے بالکل ارحام لالا کا نام نہیں لیا۔ ہم نے اس گاڑی والے سے بولا کہ ہمارا سہیلی کا شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں ہے، اس لیے ہمارا مدد کرو، ہم کو باہر گل ہسپتال پہنچنا دو۔ اور زلا نے بولتے ہوئے فرشتے کا ہاتھ پکڑا۔ تم نے یہ کیوں بولا کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں اور نہیں بول سکتی تھی۔ فرشتے کے دل پر جیسے ہاتھ پڑا تھا، وہ کبھی خواب میں بھی حیدر خان کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تو اور کیا کہتا ہم؟ پاگلوں کی طرح تم رو رہا ہے، ہم تو نہیں رو رہا۔ اگر ہم کہتا ہمارا مرد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ گاڑی والا پوچھتا نہیں کہ یہ عورت کیوں اتنا رو رہا ہے اور تم کیوں نہیں رو رہا۔ اور ضلع نے وضاحت دی، اب چلو فرشتے، زیادہ نہ سوچو، اس وقت ادھر سے کوئی ٹیکسی بھی نہیں ملے گا، اور گاڑی والا اچھا مرد لگ رہا ہے، آگے کھڑا ہے، یہ نہ ہو وہ بھی چلا جائے گا۔ اور ضلع فرشتے کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ گاڑی کے قریب آتے فرشتے کے بدن پر کپکپاہٹ طاری ہوئی تھی، پورا وجود پسینے سے تر ہوا تھا۔ حیدر خان کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر فرشتے کے لبوں سے سرسراتے ہوئے نکلا تھا۔ حیدر خان کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر فرشتے کے نازک بدن میں ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ وہ اتنی سردی میں بھی نازک وجود کو پسینے سے تر ہوا تھا۔ وہ سفید شلوار کے بیچ سیاہ پہنے، شال کندھوں پر ڈالے، سگریٹ لبوں میں دبائے، گہرے کش لیتے ہوئے اسکرین سے باہر سر سپاٹ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ چہرہ ضرورت سے زیادہ سرد اور سنجیدہ تھا، خوبرو وجہ نقوش تنے ہوئے تھے، آنکھیں انتہا کے سرخ تھی۔ فرشتے قدموں کو جیسے کسی آہنی زنجیر نے جکڑا تھا، قدم بند بھر کے ہوئے تھے، اور ضلع نے اسے رکتے دیکھ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو فرشتے کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے، لبوں سے سسکاری سے بلند ہوئی تھی، چہرے کا نقاب گرا تھا، اس کے بلند سسکاری پر حیدر خان کی نگاہیں بے اختیار سرسری سی پیر تک پردے میں لپٹی عورت پر اٹھی۔ فرشتے نے جلدی سے اپنا رخ پھیرتے لرزتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھکنے لگی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، حیدر خان کا خوف اس پر بری طرح سوار تھا۔ وہ حیدر حاکم خان کی بیوی تھی، اس کے بیٹوں کو اس سے دور کر دیا تھا، یقیناً وہ موت سے کم سزا نہ سناتا۔ اس کا سر سپاٹ چہرہ بتا رہا تھا وہ پہلے والے حیدر خان سے زیادہ بے رحم ہو چکا ہے۔ حیدر خان سے سر سپاٹ نگاہیں سیاہ چادر میں ملبوس نازک وجود کی پشت پر تھیں، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے اس کے نازک وجود پر اپنی سرد سرخ نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اسے دیکھتے کسی کی یاد شدت سے آئی تھی، سامنے کھڑی عورت کی پشت کو وہ شعلہ وار نگاہوں سے گھور رہا تھا، اس کا اس کی خانم کے ساتھ متشابہ ہونا ہی تھا۔ اس کے خون میں شرارے دہکا چکا تھا، آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا ہو۔ سوات کی اس سڑک پر ہر عورت ایسے ہی پردے میں لپٹی نظر آتی تھی، مگر اسے دیکھ کر آخر کیوں اسے اپنی خانم یاد آ رہی تھی، اور اس بے رحم کی یاد آتے اس کا وجود تانبے کی مانے جل رہا تھا۔ صبح سے رات اور رات سے صبح وہ اسے ہی تو ڈھونڈتا رہتا تھا، کن کن عذابوں سے وہ نہیں گزرتا تھا۔ دراب زراب اور اپنی خانم کی جدائی اسے پاگل کیے رکھتی تھی، اپنی حویلی جانا وہ بھول چکا تھا، ہر وقت سفر میں ہوتا تھا، اس وقت اس کے سیاہ آنکھیں جل رہی تھیں، سگریٹ کا گہرا کش وہ اسے سیاہی مائل لبوں میں دبا گیا تھا۔ جب سے وہ جدا ہوئی تھی وہ سگریٹ سے ہی تو خود کو دہکاتے پرسکون کرتا رہتا تھا۔ حیدر خان سگریٹ کا گہرا کش لیتے اسے بہت گہری نگاہوں سے مر کر سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم بیٹھ کیوں نہیں رہا؟ تم ایسے کانپ کیوں رہا ہے؟ اپنا دو بیٹا تم کس کے پاس چھوڑ آیا ہے؟ وہ تمہارا دودھ کا بغیر زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، اور تم ادھر کھڑا کانپتے ہوئے اپنا اور ہمارا وقت برباد کر رہا ہے۔ اور ضلع اسے دیکھتے غصے سے بولی، اور ضلع کے ساتھ ہی رہتی تھی، ارحام نے اس کے لیے اور دراب کے لیے اور ضلع خادمہ کے طور پر رکھوائی تھی، مگر 24 سالہ بیوہ اور ضلع فرشتے کی سہیلی بن چکی تھی، جس پر فرشتے جان چھڑکتی تھی۔ اور ضلع تو تھی ہی ایسی خوش
رہنے والی اور اپنے سامنے کسی کو بڑا اور نہ کسی کو چھوٹا سمجھنے والی، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ کوئی اور رشتہ، صرف اب فرشتے دراف تھے۔ دراف کے لیے ارحام کی ادھیڑ عمر کی ملازمہ بھی رکھ کر دی تھی۔ اس کے پاس اس, اس کے وہ پاس ہی فرشتے اب دراف کو چھوڑ آئی تھی۔ اوزلا، اس گاڑی والا مرد کو بولو چلا جائے، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ فرشتے گہرے سانس لیتے وہ مشکل بولی، ماڑا کیا ہو تم؟ یہ گاڑی والا اچھا انسان لگ رہا ہے جس کا نظروں میں حیا ہے، ورنہ تم نہیں جانتا اس مرد ذات کو ہم نے دیکھا ہے، بیوہ ہونے کے بعد گھات لگائے بیٹھا رہتا ہے، جہاں کمزور مرد عورت ملا نہیں وہاں شہد کی مکھیوں کی طرح بن بنانا شروع کر دیتا ہے اور موقع ملنے پر کاٹ بھی دیتا ہے۔ اور ضلع غصے سے چیخی دی۔ حیدر خان ان دونوں کو بیچ سڑک پر جمے دیکھ کر غصے سے گاڑی سے اترتے اپنے بھاری قدموں سے ان کی طرف بڑھا، آپ دونوں کو لفٹ چاہیے کہ نہیں؟ میں یہاں سے جاؤں؟ حیدر خان کی گرجدار آواز پر فرشتے بری طرح اچھلی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے نازک وجود کا کانپنا دیکھ کر حیدر خان کا خون رنگوں میں بھڑکا تھا۔ وہ سچ میں اس کی خانم کی طرح حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ حیدر خان کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی عورت کی جان لے لے، اس کی خانم کے ساتھ متشابہ ہونا ہی اسے آگ لگا رہا تھا۔ اگر وہ سچ میں اس کی خانم ہوتی تو وہ اسے ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ حیدر خان غصے سے اس کی طرف بڑھتے اس نازک کپکپاتے وجود کے مقابل آیا۔ فرشتے اسے ایک نظر ہی اس کی طرف دیکھتے ہی اپنا رخ پھر سے پلٹ گئی۔ حیدر خان کی ایک نظر ایک پل کے لیے اس کی براؤن بڑی بڑی آنکھوں پر پڑی تھی۔ حیدر خان کی رنگت تانبے کے مانند سرخ ہوئی تھی، اسے یہ براؤن آنکھیں بھی اپنی خانت کی یاد دلا گئی تھی۔ او ماڑا، ہم کو چاہیے لفٹ، اس بیچارہ کا شوہر ہسپتال میں زندگی اور موت کا جنگ لڑ رہا ہے، اس لیے تو یہ بیچارہ ایسا حرکت کر رہا ہے۔ تم شریف آدمی معلوم ہوتا ہے، اگر تم ہم کو چھوڑ دے گا تمہارا بھلا ہوگا۔ اوزلا حیدر خان کو دیکھتے گڑ گڑاتے ہوئے بولی۔ حیدر خان جو ایک پل کے لیے فرشتے سمجھا تھا، اوزلا کی بات سنتے وہ اپنی پچھلی گردن ایک ہاتھ سے مسل گیا تھا۔ اس ایک لمحے میں ہی وہ دہکتا تندور بنا تھا۔ مقابل اس کی خانم کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ غلط سوچ رہا تھا۔ ارحام اسے کسی صورت سوات نہیں رکھ سکتا تھا، پورا سوات اس کا تھا اور سوات کا ہر گھر ہر حویلی وہ چاند چکا تھا۔ وہ سوات میں ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کی خانم اور اس کے بیٹے سوات ہوتے اسے پل میں خبر ہو جاتی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا وہ سوات میں رہ کر یوں دھڑلے سے سوات کی سڑکوں پر مٹر گشت کرے؟ اس کی خانم رات کے اندھیرے میں بھی اس کے علاقے میں بھی کبھی نہیں نکل سکتی تھی، اتنا تو وہ جانتا تھا۔ وہ چلو، اوزلا نے فرشتے کا ہاتھ سختی سے تھاما۔ اوزلا، خدا کا واسطہ ہے اس کو یہاں سے بھیج دو، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، میرا دم نکل جائے گا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے اس کو بھیج دو ادھر سے۔ فرشتے نے بہت آہستگی سے کہتے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ چھوڑے۔ اوزلا فرشتے کے رویے پر پریشان ہوئی تھی۔ چلو، حیدر خان ان دونوں کی پشت دیکھتے غصے سے گھرایا۔ وہ دونوں اس کی طرف پشت کیا آہستگی سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ آج رات اسے لندن نکلنا تھا، وہاں اپنے دراف اپنی خانم کو تلاش کرنا تھا۔ حیدر خان کی گراہٹ پر فرشتے پھر سے اچھلی تھی۔ حیدر خان سامنے چادر میں لپٹے وجود کو یوں گھبراتے ہوئے اب لب بھیج گیا تھا۔ وہ لڑکی مسلسل کانپ رہی تھی۔ اوزلا پریشانی سے فرشتے کو دیکھتے حیدر خان کی طرف بڑھی۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے ہمارا بات سن کر تم نے گاڑی روکا، تم جاؤ، ہم کوئی ٹیکسی لے لے گا۔ اوزلا نے حیدر خان کو دیکھتے کہا، میرے ساتھ جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ حیدر خان نے سردواس میں پوچھا، اس کا دل نہیں مان رہا اتنی رات میں ان عورتوں کو تنہا چھوڑ کر جانا، ہم کو تو جانتا نہیں ہے، اس لیے اوزلا نے فرشتے کو گھورتے پٹ سے جواب دیا، ٹیکسی والے کو تم لوگ جانتی ہو؟ حیدر کی بات پر اوزلا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ ہمارا مطلب ہے ہم ٹیکسی سے چلا جائے گا، تم کو تکلیف ہوگا؟ اوزلا بیچارگی سے منمنائی تھی۔ نہیں، مجھے تکلیف نہیں ہوگی، تم لوگ چلو میرے ساتھ، سنجیدگی سے بولا تھا۔ او ماڑا، ہم نے تمہارا ساتھ نہیں جانا، ہم کو معاف کر دو۔ اوزلا اپنی عادت کے مطابق غصہ آیا تھا۔ حیدر خان کچھ پل کے سامنے کھڑی لڑکی کی پشت کو گھورتا رہا۔ پتہ نہیں اسے اوزلا پر نہیں سامنے کھڑی لڑکی پر کیوں غصہ آ رہا تھا۔ وہ پھر سے ہاتھ میں سگریٹ دباتے زمین پر مسلتے دمبے لبے ڈاک پڑتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اوزلا سامنے سے آتی گاڑی کی طرف مڑ گئی تھی، اشارہ کرتے ہوئے وہ اسے رکوانے لگے۔ حیدر تعصب سے سر ہلاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ لوگ ٹیکسی نہیں ایسے ہی گاڑی کو رکوا رہے تھے جیسے اس کی رکوائی تھی۔ حیدر خان نے اس لڑکی کی پشت کو سرخ نظروں سے دیکھتے اپنی گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی، مگر تھوڑا آگے جانے پر حیدر خان کو اپنی گاڑی روکنی پڑی۔ بیک ویو مرر سے نظر آنے والے منظر نے اس کی آنکھوں میں شعلے دہکا دیے تھے۔ جو گاڑی پیچھے کھڑی دو عورتوں نے رکوائی تھی، اس میں ایک مرد نکلے شائندان دو عورتوں کو ہراس کر رہا تھا، شاید انہیں زبردستی گاڑی میں بیٹھنے کو مجبور کر رہا تھا۔ وہ آدمی زبردستی اس نقاب والی عورت کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیدر خان نے غصے سے اپنی گاڑی پیچھے کی طرف لی۔ اوزلا نے اس آدمی کے کلائی پر دانت کاٹتے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، جو فرشتے کے کلائی جکڑے ہوئے تھا۔ فرشتے اپنی کلائی چھڑوانے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ وہ زبردستی سے گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات اور گہری اور سیاہ تھی۔ وہ لوگ جہاں کھڑے تھے یہاں بہت کم گاڑیاں گزرتی تھی۔ فرشتے شہرام کی موت کا سن کر بدحواس ہوتے نکل آئی تھی، بلکہ اسے کوئی ہوش ہی نہ تھا۔
ورنہ وہ اس ٹائم اس علاقے میں نکلنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ یہاں مرد نہیں نظر آتے تھے تو عورتیں ہونے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، اور وہ آدمی کافی خطرناک تھا۔ اس ٹائم دو عورتوں کو دیکھ کر فرشتے کو زبردستی گاڑی میں بیٹھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ رکاب میں ہی اسے کافی اٹریکٹ کر گئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی براؤن آنکھیں اور چادر میں لپٹا نازک وجود اس آدمی کو بھاگ گیا تھا۔ اس آدمی نے اوزلا کے منہ سے اپنی کلائی چھڑواتے اس کے گال پر زوردار تھپڑ جڑ دیا تھا۔ اوزلا زمین پر اوندھے منہ گری۔ فرشتے نے چیختے ہوئے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس آدمی نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب کھینچتے اتار دیا تھا۔ واللہ تم سچ میں ہمارا سوچ سے زیادہ خوبصورت نکلا۔ وہ آدمی فرشتے کے خوبصورت چہرے پر نگاہیں گاڑے بہکے انداز میں بولا۔ حیدر خان کی گاڑی کے ٹائر دونوں کے سامنے آتے بری طرح چرچرائے تھے۔ وہ آدمی فرشتے کی کلائی چھوڑتے حیدر خان کی طرف مڑا۔ فرشتے جلدی سے منہ پھیرتے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے ڈھک گئی۔ وہ مزید کانپتی تھی۔ اگر اب حیدر خان کو پتہ چلا کہ وہ اس کی خانم ہے، وہ اس آدمی کے اسے دونوں کو موت کی گھاٹ اتار دے گا۔ حیدر خان تیش و اشتعال سے گاڑی سے اترتے اس آدمی کی طرف بڑھتے اس کے چہرے پر پوری قوت سے مکہ جڑ دیا تھا۔ وہ آدمی نشے میں تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے دور جا کر گرا تھا۔ حیدر خان نے غصے سے اسے گریبان سے جکڑ کر اٹھاتے اسے اپنی گاڑی کے بونٹ پر پٹکتے ہوئے اس کے چہرے پر مکوں کی برسات کر دی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم میرے علاقے میں کسی عورت کو ہراساں کر رہے ہو، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ حیدر خان نے تیش و اشتعال سے گرجتے ہوئے اس آدمی کے چہرے پر مکوں کی برسات کر دی تھی۔ حیدر خان پاگل ہو رہا تھا۔ جس عورت کو دیکھ کر اسے اپنی خانم کا خیال آیا تھا، اس عورت کو بھی کیسے کوئی غیر مرد چھو سکتا تھا؟ حیدر خان پاگلوں کی طرح اس کے جبڑے پر مکے مارے جا رہا تھا۔ اوزلا اور فرشتے کانپتی ہوئی حیدر خان کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اللہ اللہ، ہم کو تو اس گاڑی والا شریف آدمی سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے، یہ تو بڑا خطرناک نکلا۔ اوزلا نے فرشتے کے کان میں چکتے سرگوشی کی تھی۔ ہاں سچ میں خان بہت خطرناک ہے۔ فرشتے نے حیدر خان کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے کپکپاتے لبوں سے سسکتے ہوئے کہا، خان؟ اوزلا نے حیرانگی سے فرشتے کے لفظ دہرائے تھے۔ اوزلا اور فرشتے نے سراسیمگی سے حیدر خان کو دیکھا جو اپنی پسٹل نکالتے اس آدمی پر تان چکا تھا۔ ہم کو معاف کر دو، ہم نشہ میں تھا، ورنہ ہم خود عورت کا بہت عزت کرتا ہے۔ وہ آدمی حیدر خان کے آگے ہاتھ جوڑتے گڑ گڑایا تھا، نشے میں بھی ایک عورت پر بری نظر کیوں ڈالی، وہ بھی اس عورت پر جسے دیکھ کر میں اپنی خانم یاد آئی۔ حیدر خان اسے بونٹ پر ڈٹائے اپنی کنپٹی پر پسٹل رکھے دھاڑا تھا۔ فرشتے کا وجود اب آندھیوں کی زد میں آیا تھا۔ وہ اسے کپکپاتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ حیدر خان کا خوف رگ رگ میں سما رہا تھا۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہو جاتا وہ اس کی خانم ہی ہے، یقیناً وہ اس کی جان لے لیتا۔ اوزلا حیرانگی سے حیدر خان کے لبوں سے لفظ خانم سن کر فرشتے کو دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی، تو بہتی آنکھوں سے کانپتے ہوئے حیدر خان کو دیکھ رہی تھی۔ ہم کو معاف کر دو، ہم کبھی ایسے نہیں کرے گا۔ وہ آدمی ہاتھ جوڑے گڑ گڑا رہا تھا، تم ایسے کرنے کے قابل رہو گے بھی نہیں۔ میرے نزدیک جو ایک مرد عورت کی عزت اتارنے کا سوچے، اس کے لیے موت کی سزا بھی کم نہیں ہونی چاہیے۔ تو نے تو سرعام سڑک پر ایک عورت کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، اگر میں نہ آتا تو تم پتہ نہیں کیا کرتے۔ حیدر خان وہ پسٹل پوری قوت سے اس کی کنپٹی پر مارتے گراتے ہوئے دھاڑا۔ وہ آدمی چیختے ہوئے اب گڑگڑانے لگا۔ حیدر خان کی آنکھوں میں موت کا رقص ناچ رہا تھا۔ حیدر خان نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑے اس میں فائر کر دیا۔ اوزلا منہ پر ہاتھ رکھے چیخ پڑی تھی۔ فرشتے کو خوف سے چیخ بھی نہ سکی تھی۔ حیدر خان نے اس آدمی کے دونوں ہتھیلیوں میں فائر کیے تھے۔ وہ آدمی درد سے چیخ رہا تھا۔ حیدر خان اسے گریبان سے جکڑے سڑک پر پٹک چکا تھا۔ فرشتے اپنے چکراتے سر کو سنبھالتے بمشکل کھڑی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے آپ دونوں، حیدر خان نے اوزلا کے قریب آدھے سنجیدگی سے کہا۔ فرشتے پر نگاہ ڈالی۔ فرشتے نے اوزلا کو دیکھتے خوف سے نفی میں سر ہلایا۔ حیدر خان نے اسے نفی میں سر ہلاتے دیکھ کر اپنے جبڑے بھیج کیا تھا۔ اے گاڑی والا شریف آدمی، تم جاؤ یہاں سے، ہم چلا جائے گا۔ اوزلا اپنا خشک حلق تر کرتے بمشکل بولی۔ فرشتے سے زیادہ اب اسے اس شریف آدمی سے خوف آ رہا تھا۔ وہ کچھ پل میں فرشتے کو لب کھینچے دیکھتا رہا جو اپنی چادر سے اپنی آنکھیں تک چھپا رہی تھی۔ حیدر خان غصے سے آگے بڑھتے فرشتے کی کلائی جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ فرشتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی سسکیاں تک روک چکی تھی۔ وہ پچھلی گاڑی کا دروازہ کھولتے فرشتے کو اندر بے دردی سے دھکیل چکا تھا۔ فرشتے پیچھے کو ہوتی اپنی آنکھیں تک چھپاتے چہرے پر گھونگھٹ ڈال چکی تھی۔ میرے لیے ہر عورت کی عزت اتنی ہی قیمتی ہے جتنی میری عورت کی۔ آپ کی جگہ میری عورت ہوتی تو رات کے اس پہر اسے باہر آنے پر بہت بری سزا دیتا، لیکن میں جانتا ہوں میری خانم بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ حیدر خان فرشتے کے چہرے پر گھونگھٹ دیکھتے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ فرشتے بری طرح کانپتے اپنی سسکیاں روکی ہوئی تھی۔ معاف کر دیجیے گا، آپ کی کلائی چھوئی، ایک غیر عورت کو چھونا مجھے بھی اچھا نہیں لگا۔ حیدر خان سنجیدگی سے کہتے پوری قوت سے دروازہ بند کر چکا تھا۔ فرشتے لڑکتے ہوئے دروازے میں سما گئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے حیدر خان نے اوزلا کو گھور کر دیکھا جو یہ حیرانگی بلکہ پریشانی سے سب دیکھ رہی تھی۔ حیدر خان نے گھورنے پر وہ کانپتے ہوئے تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھتے گاڑی کے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ حیدر خان نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ عابیر چلڈرن وارڈ سے باہر آتے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ بہرام کو اسے دیکھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ شہرام
خان کو تو وہ ایک لمحے کے لیے نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتی تھی، اور وہ یوں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بری طرح سے سک رہی تھی۔ عابر کافی دیر تک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے روتی رہی تھی۔ بہرام شہرام کو ایسے دیکھ رہا تھا، اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے آگے بڑھی تھی کہ ایک کمرے سے آتی آواز پر اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ وہ ہاسپٹل کے جس حصے میں تھی یہ بہت بڑا تھا۔ یہاں مختلف وارڈز اور کمرے بھی تھے جہاں پیشنٹس کے لیے دو دو بیڈز رکھے تھے۔ کچھ بھی بچوں کی کنڈیشن کی وجہ سے انہیں الگ روم میں شفٹ کیا جا رہا تھا۔ وہ بچے جنہیں دماغی امراض کا کوئی مسئلہ تھا۔ کمرے میں ادھ کھلے دروازے سے آئی آواز پر عابر کے بدن میں کپکپاہٹ شروع تھی۔ دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھی۔ براق، عابر کے کپکپاتے لب بے آواز پھڑپڑائے تھے۔ دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ بیڈ پر براق ہی بیٹھا تھا جس کے سر پر پٹی بندی تھی۔ عابر کے دل پر ہاتھ رکھتے شدت سے روتی تھی۔ براق! عابر روتے ہوئے براق کی طرف بڑھتے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے اسے سینے سے لپٹا گئی تھی۔ وہ اس کے سار میں مچلا تھا اور اسے سینے سے لپٹائے شدت سے روتی تھی۔ براق اتنی بے چین تھی، وہ وہی جانتی تھی۔ درام اس کا فون نہیں اٹھاتا تھا۔ براق کیسا ہے، وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اسے معلوم نہیں تھا۔ براق کے لیے اس کے دل میں ممتا کی تڑپ تھی۔ کوئی اس کا اور براق کا رشتہ نہیں سمجھ سکتا تھا، مگر وہ اسے بے حد چاہتی تھی۔ عابر اس سے علیحدہ ہوتی اس کا چہرہ نرمی سے دونوں ہاتھوں میں تھامے اب اسے روتے ہوئے دیوانوں کی طرح چوم رہی تھی۔ براق نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بری طرح چھٹکا تھا۔ عابر پیچھے کو ہوتی لڑکھڑائی تھی۔ عابر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ ناگواری سے اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرد اجنبیت نگاہوں سے عابر کو دھچکا لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت اور چہرے پر سرد پن تھا۔ عابر گہرے سانس لیتے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ Who are you and what are you doing? ڈسکسٹنگ! براق اپنے چہرے سے اس کا لمس رگڑتا ناگواری سے بولا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کون ہوں؟ عابر نے حیرت و استجاب سے کہتے اپنی دھڑکنوں پر انشا شہادت رکھتے ہچکی لی تھی۔ اس کا سر سپاٹ ناگواریت بھرا رویہ اس کے دل پر چیرے کی مانند لگا تھا۔ Are you deaf? This is what I said. Who are you and what a cheap actions are you doing? آپ بہری ہیں کیا؟ یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کر کیا رہی ہیں یہ چیپ حرکت کی جو آپ کر رہی ہیں۔ براق اب دبے انداز میں چیخا تھا۔ چیپ حرکتیں؟ یہ براق، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کیسے بات کر رہے ہو مجھ سے؟ عابر روتے ہوئے بولی۔ آپ میرے لیے اسٹرینجر ہیں۔ آپ میرے کمرے میں بنا اجازت آ کر مجھے کسس کر رہی ہیں، تو کیا کہوں اس کو؟ براق عابر کو سرد آنکھوں سے دیکھتے گھورتے لفظ چباتے بولا۔ اسٹرینجر ہوں میں؟ عابر نے انشا شہادت دل کے مقام پر رکھتے ہچکی لی تھی۔ جواباً براق کو ناگواری سے دیکھتا پا کر عابر کی ہچکیاں بڑی تھی۔ براق کا یہ رویہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اندر سے جیسے مر رہی تھی۔ میں آپ کی آبی جان براق، عابر نے روتے ہوئے کہتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے پھر سے جکڑا۔ اس کے سر پر بندھی پٹی اسے بہت تکلیف دے رہی تھی۔ پھول جیسا چہرہ زرد تھا۔ عابر کے دل کو کھنچ پڑی تھی۔ ڈونٹ ٹچ می، اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ اور کون آبی جان؟ میں فرسٹ ٹائم آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ براق اس کے ہاتھ چٹکتا چیخا تھا۔ کون آبی جان؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ عابر کی سسکیاں بڑی تھی، دل میں درد ہی درد تھا۔ کوئی رشتہ اس کے پاس نہ رہا تھا۔ اب براق بھی اسے پہچاننے سے انکار کر رہا تھا جس نے اسے مردہ سے زندہ کیا تھا۔ جانتی ہو تم مجھ سے ناراض ہو، تمہارا ناراض ہونا بنتا بھی ہے، مگر یہ تو مت کہو کہ تم اپنی آبی جان کو جانتے نہیں۔ بہت محبت کرتی ہوں تم سے، تمہاری ماما نہیں مگر تم سے ایک ماں کی طرح ہی کرتی ہوں محبت۔ آپ میری ماما ہو بھی نہیں سکتی۔ میری ماما بہت اچھی ہیں اور میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ براق ناگواری سے بولا۔ ماما؟ عابر نے روتے ہوئے تحیر سے اس کا لفظ دہرایا۔ بابا براق اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑتے چیخا تھا۔ درام خان جو واش روم میں تھا براق کے چیخوں پر جلدی سے واش روم سے باہر آیا۔ عابر کو براق کے سامنے بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ براق میری بات سنے۔ عابر نے التجائی لہجے میں گڑگڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑے چیخیں مارنے لگا۔ درام جلدی سے آگے بڑھتے عابر کے کلائی جکڑے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ عابر درام خان کے احسار میں کھنچتی چلی آئی تھی۔ وہ بے دردی سے اس کی کلائی کھینچتے باہر کوریڈور میں لایا جہاں رات کا سناٹا چھایا تھا۔ مدھم سی لائٹ چل رہی تھی۔ چھوڑو مجھے درام خان، آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی؟ عابر اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے چیخی تھی۔ وہ اسے پوری طرح دیوار میں پٹک گیا تھا۔ عابر نے درد سے کراہتے ہوئے درام خان کو دیکھا جو اسے سرد سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عابر کی چادر سے سر سے اترتے کندھوں پر آئی تھی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیا براق کی جان لینا چاہتی ہیں تو سیدھی طرح سے اس کے سینے میں پسٹل کی گولیاں اتار دیں، کیونکہ اسے تڑپتے سسکتے مرتے میں نہیں دیکھ سکتا۔ درام نے اپنی قمیض کی پاکٹ سے پسٹل نکالتے عابر کے ہاتھوں میں پکڑائی۔ عابر نے کانپتے ہاتھوں سے پسٹل پکڑتے درام خان کو بھیگی نگاہوں سے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں آپ ایسے؟ ترس کھاؤں میں آپ پر، آپ کی جھوٹی ممتا، جھوٹے آنسوں پر؟
درام خان تلخی سے بولتا عابر کے آرس پر بہتے آنسو کو دیکھتے سزایا ہنسا۔ جھوٹی ممتا، جھوٹے آنسو نہیں ہیں میرے۔ عابر تڑپتے ہوئے بولی، جھوٹی ہیں آپ، اور جھوٹے ہیں آپ کے آنسو۔ آپ کی وجہ سے میرا بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا، خون میں لت پت لایا تھا میں یہاں سے، پوری رات میں سے ٹھنڈے کوریڈور میں چکر لگاتا رہا، زندگی اندھیر ہو گئی تھی میری۔ کہاں تھی آپ کی ممتا، کہاں تھی آپ؟ درام نے سزائی انداز میں سوال کیے۔ میں مجبور تھی، عورت ہوں میں جسے شاید سانس بھی مردوں کی اجازت سے لینا پڑتا ہے۔ عابر روتے ہوئے بولی، نہیں عابر، عورت کو سانس مرد کی مرضی سے نہیں لینا پڑتا، عورت مرد کو اس کی حد تک مجبور کرتی ہے کہ وہ اسے سانسیں گھونٹنے لگتا ہے۔ آپ عورت تھے، پھر بھی یہاں کی عورت ہیں آپ کو اپنی لیمٹس کا پتہ ہونا چاہیے تھا، آپ کو براق کے قریب نہیں آنا چاہیے تھا۔ سچ بتاؤں، آپ کی اس ایکٹ کی وجہ سے میرے دل میں آپ کے لیے جگہ بنی، میں آپ سے محبت کرنے لگا۔ براق آپ کی باتیں بتاتا تھا، میں بن دیکھے آپ کو دیکھ چکا تھا، آپ کے بال کیسے ہیں، آپ کی آنکھوں کا کلر کیسا ہے، آپ کے ہونٹ کیسے ہیں، بنا دیکھے بھی مجھے پتا تھا۔ درام اس کے چہرے کے نقوش پر نظریں گاڑے سر سپاٹ لہجے میں بول رہا تھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عابر اس کے لفظ سنتے غرائی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ آج میں نے آپ لوگوں کے لیے 400 پیجز کور کیے ہیں، تو امید ہے آپ لوگ لائک کامنٹس کرنے میں کنجوسی نہیں کریں گے۔ پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔